ایڈم کی بات کا پھر جواب دے دیں مجھے، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو خود گمراہ کرتا ہوں، اس کو پھر آپ جی ایکسپلین جی کریں۔ میں اسی جواب کے لیے آیا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے رحمت سے جی انشاءاللہ تعالیٰ میں دلیل کے ساتھ جواب دینے کے لیے آیا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر وہ ٹھیک ہے سننا چاہیں تو جو اللہ چلیں۔ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو اگر آپ پوری تفصیل سے پڑھیں تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی معصوم لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو ہی گناہ کرتا ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور یہ میں قرآن کی آیتیں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اگر آپ اسکرین میں یہاں پہ لگائیں، ساتویں قرآن کی 7ویں سورت کی 30ویں آیت لگائیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ وہی مس گائیڈ ہوتا ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ ڈیزرو کون کرتے ہیں، پھر وہ دوسری آیتیں تفصیل میں بتائیں گی کون ڈیزرو کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک پڑھیں تو وہ اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن کو جب آپ پڑھیں نا تو انٹرٹیکچولی پڑھنا چاہیے، ایک دوسری آیت کو نکال کے نہیں پڑھنا چاہیے، ایک کو نکال لیا، پورا ہولسٹکلی قرآن کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا قرآن میں کہ معصوم لوگوں کو کبھی اللہ گمراہ کرے گا، یہ تو معصوم گمراہ لوگوں وہ کو کرے نہیں گا جو کہتے نا، وہ ان کو کرے گا نا جو حد سے گزر جائیں گے، میں وہی جن بتا کے رہا ہوں دل اس پہ ہم کے کہتے ہیں جن کے دل پہ عباس مور صاحب، لگ گئی ہے، جب مور عباس لگ گئی ہے تو پھر ان کو کوئی نہیں عباس رستے میں لا صاحب سکتا۔ عباس صاحب جی میں نے ابھی دکھایا تھا آپ کو، جن کے دلوں پہ مہر لگی ہے وہ اسی کے کانٹیکسٹ میں ہے۔ یہ دیکھیں 2 آیتیں اوپر اللہ نے مہریں لگائی ہیں، اور اللہ نے مہریں لگانے کے بعد کہا ہے کہ میں ہی ہوں جو ہدایت جس کو چاہے دیتا ہوں اور گمراہ کرتا ہوں جسے چاہے گمراہ کرتا ہوں۔ اللہ نے مہریں کیوں لگائی ہیں؟ پہلے گمراہ کیا تو مہریں لگائی ہیں نا، کہ مہریں پہلے لگائی ہیں گمراہ بعد میں کیا ہے؟ اگر مہریں بھی لگائی یہ ہیں تو وہ پڑھے نا گمراہ کرنے کے لیے مہریں لگائی ہیں نا، وہ اس لیے تو نہیں لگائی کہ وہ ہدایت دے رہا ہے اور وہ مہریں لگائی جا رہا ہے۔ مہریں تب لگائی ہیں جب گمراہ کیا، اور گمراہ کیا تو مہریں لگائی ہیں، اور یہ پورے یہ کانٹیکس کون آپ سی کے سامنے ہیں۔ یعنی یہ کون سی صورت پڑھے؟ میں نے یہ نہیں سنی ہے، میں نے بھی سر یہ 10 منٹ دیکھیں نا، پہلے آپ کو یہ جوائن کیا، صورت ہی 10 نہیں آپ منٹ نے پہلے۔ پڑھی۔ عباس صاحب اس کے نہیں اوپر نہیں آپ یہ نے میرے 45 منٹ کی ڈیبیٹ کی ہوئی ہے میرے ساتھ انگریزی میں، اب آپ کو میں یاد نے نہیں سر ہے؟ جی آپ یہ میں اسی نے آپ ڈیبیٹ کو میں پڑھ لکھی ہے۔ آپ کی بہت اچھے طریقے سے ہوئی تھی اور آپ اینڈ میں بھاگ گئے تھے۔ یہ سورہ احراف کی آیت نمبر 176 سے لے کے 178 تک ہے۔ یار ایک تو میں آپ کے جھوٹوں سے بہت تنگ آ گیا ہوں، کوئی بجائے بات نہیں، بغیر لائف میں دلیل نظر کے آ رہا جھوٹ بولی جاتے ہیں۔ ہے، لائف میں آپ نے لائف ہے 45 لائف منٹ ہے وہ میں 45 لائف منٹ تھی میں نے آپ کی طبیعت آپ کی میں نے صاف کر دی تھی 45 منٹ میں، آپ بھول ہاں، گئے ہیں وہ اس چیز کو۔ دنیا نے دیکھا آپ وہ دکھائیں، اور سنا، آپ نے اور آپ وہ آیت لے کر آئیں جو چلے میں نے آپ کو دکھائی تھی ابھی جب آپ بھگلا گئے تھے، ابھی آپ وہ میرے آیت لے کر آئیں نا، میرے سورت کی آیت لے کر میرے آئیں۔ بھائی جی ابھی اس کا بتائیں مجھے جو آپ کے سامنے ہے، چیپٹر نمبر اب یہ 7 کی پڑھے نا آیت نمبر۔ میرے فون پہ آپ یہ پڑھے، اونچا پڑھے، مجھے سمجھایا، میں 10 منٹ پہلے جوائن کی اسٹریم، 15 منٹ پہلے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ پڑھیں آپ۔ اللہ ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور اللہ گمراہ کرتا ہے وہ لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ نے مہر لگا دی ہے جن کو اس نے گمراہ کیا ہے۔ تو بھائی مجھے یہ ارے بتائیں اللہ مہر بھائی کیوں لگا صبر رہا کرو، ہے، گمراہ کیوں کر رہا ہے؟ صبر کرو، یہ تو کانٹیکس ہی میرے بھائی یہ تو صبر کرو، کانٹیکس میں ہی یہ نہیں ہے۔ سوال کون سے اس لوگ ہیں جو گمراہ ہو رہے ہیں، اس سے یہ تو پہلے بتائیں نا۔ جو 2 آیت ہے وہی پڑھ لینا بھیا۔ ہاں جی بھائی، جب بڑی تھی نا، آپ نہیں تھے اس وقت، پڑھ لیں، یہ لیں، آئیں پڑھتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں، پڑھیں۔ اور پھر میری وہ آیتوں جو پہ بھی جائیے گا جو وَاتْلُ میں عَلَيْهِمْ لے کر آیا ہوں۔ نَبَأَ بَنِي وہی پڑھ لینا بھائی۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کے ذریعے سے اسے اور بلند کر دیتے، مگر وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا، اس نے پیروی کی اپنی ہاں وہی خواہشات ہے کی۔ اس کی مثال کتے کی بھائی سی ہے، ادھر۔ اگر تم اس کے اوپر بوجھ رکھو تب بھی ہانپنے لگے گا، سارے کتے ہیں بائی دا وے، اور اگر چھوڑ دو تب بھی ہانپنے رہے گا۔ یہی مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ یہ واقعہ سنا دیجئے، شاید یہ لوگ تفکر کریں۔ کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا اور اپنی جانب پہ ظلم کیا، اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جنہیں گمراہ کرتا ہے وہ گمراہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت سے جن اور انسان، اور ان کے تو دل ہیں وہ غور نہیں کرتے، ان کی تو آنکھیں ہیں وہ سنتی نہیں ہیں، ان کے کان ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں، اور اللہ نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اٹھ لو جو پٹنا ہے کسی ٹھیک نے۔ ہے، ایڈم صبر کرو، تھوڑا صبر کرو۔ آپ نے جو ابتدا میں آیات تھی وہی نہیں پڑھی، ساری پڑھی 175 نمبر آیات۔ صبر کرو یار، اس میں لکھا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور اب ایسا کرو، اس شخص ایسا کرو، کا حال سنا دیجیے جس نے ہم نے صبر کرو، ایسا مجھے کرو، سمجھانے دیجیے ایسا ذرا سا۔ کرو، اور جب تم آیتیں پڑھ رہے ہو نا، عربی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، اردو میں بتاؤ۔ یار آپ نہیں اردو میں اس طرح نہیں ہے جس طرح عربی پڑھ سکیں گے۔ نہ پڑھو عربی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، بھائی ہم عربی یار عربی تمہیں یہ آتی نہیں، آپ میں نے اپنی پچھلی کس کا دفعہ
پچھلی دفعہ تمہیں ذلیل کر دیا تھا اس چیز کے اوپر. عربی آتی نہیں ہے, پڑھتے کیوں ہو؟ اردو پڑھو جو اصل چیز ہے. بھائی مجھے جو پڑھنا مجھے آتی ہے, آپ نے پتہ نہیں کہاں سے نکالتے ہو. اردو پڑھو, اردو. اسی آیت میں صبر کرو, اور انہی اس شخص کا حال سنا دیجیے, ہم نے اپنے آیات دی مگر وہ چھوڑ کر نکلا, پھر شیطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ گمراہ میں سو گیا. اب اسی کانٹیکسٹ جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک عالم کا مثال ہے. ایک عالم ہے, اس نے سب کچھ جانا, اللہ کو پہچان کر سب کچھ پہچانا, لیکن اس نے کیا کیا, اللہ کو بلا کر اور دنیا, اور دوسرا آیت ہے نا اسی میں دنیا کو اس نے مخصوص کیا اور اللہ کو چھوڑا. یہی کانٹیکسٹ جا رہا ہے میرے بھائی. ہاں جی, تو میں نے یہی بتایا نا آپ کو, جس کو شیطان گمراہ کرے, وقاص سن لیں, جس کو شیطان گمراہ کرے اس کو اللہ ہدایت دے سکتا ہے. اللہ میں طاقت ہے. اللہ کہتا ہے جس کو میں ہدایت دینا چاہوں اسے کوئی نہیں بہکا سکتا, لیکن اللہ پھر ساتھ میں کہتا ہے لیکن جس کو میں نے گمراہ کر دیا اس کو کوئی سیدھا نہیں کر سکتا. ابھی جیسا اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہی ہیں. اس طرح اللہ نے انسان کو فری ول, صبر کرو, اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دکھایا, اچھا, یہ ایک جنت کے لیے ایک جہنم کے لیے, اسی پہ چھوڑا ہے. ابھی آپ کا اختیار ہے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے, جیسے ابھی آپ کا مرضی ہے. اسی اللہ مجھے گمراہ کر جا رہا ہے, میں کس طرح جاؤں گا صحیح راستے پہ؟ اللہ کہتا ہے جس کو میں نے گمراہ کیا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. نہیں, ابھی اس وقت ابھی جو آپ ہے, کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا؟ اسی آیت سے بس کب بھائی, ابھی تو آپ کے پاس اختیار ہے بھائی. کہاں پہ؟ ابھی اڑ جاؤ, یہ ابھی دیکھو فری ول آپ کے پاس اختیار ہے. اللہ کہہ رہا ہے کسی کی کوئی نصیحت کام نہیں آ سکتی کیونکہ اللہ نے ہی تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر لیا ہے. ایک منٹ وقا صاحب, آپ نے ابھی سیدھا راستہ اور غلط راستے کی مثال دی, صحیح؟ جی ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور آپ بتاؤ کہ آپ کی مثال اللہ پہ فٹ بیٹھ رہی ہے یا میری مثال بیٹھ رہی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ دیش کا قانون ہے, ٹھیک ہے, اس میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے, اس پہ آپ کو چلنا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف دوسرا راستہ بتایا ہے کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے, ایسا کرو گے تو آپ کو سزا ملے گی. یعنی قتل نہیں کرنا ہے, چوری نہیں کرنا ہے, کسی کا مال نہیں کھانا ہے, ریپ نہیں کرنا ہے, سب چیزیں اس میں بتا دی گئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی سیدھا راستہ بھی بتا دیا گیا ہے اور گمراہی والا راستہ بھی بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اتنا سمجھ میں آیا وقاص بھائی؟ ٹھیک. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے جو کہ گمراہی والا راستہ ہے, تو کیا یہ کہا جائے گا کہ کانسٹیٹیوشن نے اس کو گمراہ کیا ہے یا اس دیش نے اس کو گمراہ کیا ہے؟ نہیں, اس نے اپنی دیش نے اس کو چھوڑا کہ بھئی یہ راستہ آپ کا مرضی ہے, آپ کا مرضی. صبر کرو, مجھے ابھی رکو نا, مجھے اللہ نے کہا کہ ابھی یہ, ارے رکو نا یار, رکو, میرا سوال تو سمجھ لو. اور بڑی زبردست آپ نے صحیح جواب دیا ایک دم, کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ کانسٹیٹیوشن نے اس کو گمراہ کیا. اگر وہ چوری کرتا ہے, قتل کرتا ہے, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کانسٹیٹیوشن نے گمراہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر اللہ سیدھا راستہ اور جو ٹیڑھا راستہ ہے وہ اللہ کو بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ سیدھا راستہ ہے, غلط راستہ ہے. اللہ جب یہ کہتا ہے نا کہ میں گمراہ کرتا ہوں, تو پھر مثال وہی آ جاتی ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن گمراہ کر رہا ہے. ارے بھائی اس طرح نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتا دیا. صبر کرو, مجھے یہ بتائیے قرآن کریم سے کہ اللہ تعالیٰ نے غلط راستہ بتا دیا. مجھے ایک آیت دکھا دیجیے, ایک راستہ جہنم. غلط چیزیں نہیں بتایا, نہیں بتایا, کہاں ہے قرآن کریم سے؟ ہاں, نہیں کرنا. چوری پہ یہ سزا ہے, ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, نہیں بتایا. تو ہم بھی وہی کہہ رہے, وہی بھائی اللہ تعالیٰ نے منع کرایا. جی ہاں بھائی, اللہ نے منع کیا, بتایا نا کہ یہ چیز آپ کو نہیں کرنا ہے, تو پھر کیوں کرتے ہو؟ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اللہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں گمراہ کرتا ہوں؟ وہ تو انسان نے خود غلط کام کیا ہے. دیکھو میں ابھی ایک مثال دیتا ہوں, چلو یہ بات سمجھی آپ کو, میری سمجھ میں آئے, لیکن میرے سمجھ میں آگے,
لیکن یہ جو میں گمراہ کرتا ہوں یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں. اس نے کہا کہ میرا طاقت ہے. دیکھو اللہ کا طاقت ادھر صاف صاف اللہ کہہ رہا ہے میں گمراہ کرتا ہوں. نہیں اس طرح نہیں ہے. جب آپ پورا قرآن کریم کو سامنے رکھ کر تب فیصلہ دینا پڑے گا میرے بھائی. اس طرح نہیں ہے. اللہ کی طاقت. ایک سیکنڈ, اللہ کہتا ہے کہ میں گمراہ کرتا ہوں, آپ کہتے ہو نہیں اللہ نے لکھنا تھا میں گمراہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. یار اللہ سے زیادہ آپ جانتے ہو کہ بات کیسے کرنی تھی. نہیں یہ سمجھ گیا, یہ سمجھ گئے آپ, یہ جلیبی بنا رہے ہیں. نہیں سب مجھے بہکانے کی کوشش مت کرو. مجھے یہ بتائیے اللہ بہکاتا ہے, ہم نہیں بہکاتے ہیں. نہیں اللہ بہکاتا ہے. اب چلو ساحل مجھے یہ آپ جواب دیجیے, فرعون جو تھا وہ کون تھا؟ یار اس سے کیا کرنا ہے یار میں مثال دیتا ہوں اس کا نا, فری ول کا نا. مثال یہ بتاؤ نا ابھی جو آپ کو مثالیں نہیں صبر کرو, میں مثال دیتا ہوں. وہ ایک سرکش تھا نا, ٹھیک ہے بتا دیں آپ. وہ ایک سرکش تھا. آپ بتاتے جاؤ. آپ یار آپ کیسے پتہ نہیں, سورۃ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے. وہ سرکش تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس 2 پیغمبر بھیجا, آپ کو معلوم ہے نا. ٹھیک ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اور اس کو یہ نہیں کہا کہ تم مرتد ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا کہ اس کی نرمی کے ساتھ بات کرو. لَعَلَّهُ يَتَزَكَّىٰ أَوْ يَخْشَىٰ. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے صبر کرنے دیجیے. اس کی اللہ تعالیٰ نے کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا صبر کرنے دیتے ہیں ہم, آپ صبر کریں. آپ کو صبر کرنے دیں, آپ کو صبر کرنے دیں گے یار, آپ ٹینشن نہ لیں, آپ صبر کریں. یار اللہ تعالیٰ نے میرا سوال سمپل ہے یار, دیکھو میرا سوال نہیں صبر پہلے میرے سوال کا آنسر دے دو, پھر جتنا مرضی صبر کرا لینا, میں چپ کر کے تمہاری ساری کہانی سنوں گا. کیا اللہ کہنا چاہتا تھا کہ میں گمراہ کر سکتا ہوں, لیکن اللہ نے کہہ دیا میں گمراہ کرتا ہوں؟ پلیز پہلے یہ چیز کا جواب. جس طرح سمجھ رہے یہ آیت اس طرح نہیں ہے. اچھا وہی تو میں پوچھ رہا ہوں, کیا اللہ کہنا چاہتا تھا کہ میں گمراہ کر سکتا ہوں لیکن اللہ نے لکھ دیا میں گمراہ کرتا ہوں؟ غلطی ہو گئی, مسٹیک سے مسٹیک ہو گئی. نہیں مسٹیک نہیں ہے بھائی, نہیں مسٹیک نہیں ہے. میں ابھی میں سمجھا دیتا ہوں نا. دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبر بھیجا اس فرعون کے ساتھ. اس کو کہا, وہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ بات نہیں ہو رہی ادھر, جو بات ہو رہی ہے وہ بتا دو. بھائی میں پریول کی بات کر رہا ہوں نا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اور بھائی میں اس کی بات کر رہا ہوں. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ, مجھے اس کی کہانی بتا دو پہلے. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ, اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ یار آپ جس طرح آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اس طرح نہیں ہے بھائی جان. تو اللہ نے ایسا میں بتا دیتا ہوں نا کہ اللہ نے ایسا کیوں لکھا پھر اگر ایسا نہیں ہے تو؟ بالکل یہ تو آپ کی سمجھ سے باہر ہے نا, یہ تو آپ کی سمجھ سے باہر ہے. دیکھو ایڈم ہنسنے کے بعد نہیں ہے. ابھی میں بتا رہا ہوں, یہ سمپل بات ہے کہ اللہ نے لکھا کچھ ہو رہا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہو نہیں تم غلط سمجھے ہو, جب اللہ نے لکھا کچھ ہو رہا ہے. پہلے مجھے یہ بتاؤ اللہ نے ایسا لکھا ہی کیوں ہے؟ اگر اللہ سمجھانا کچھ اور چاہتا تھا, اللہ کے پاس الفاظ کی کمی تھی؟ دیکھو میں نے پہلی بھی کہا کہ پورا قرآن کریم سامنے رکھ کر تب فیصلہ لینا پڑے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ پورا قرآن کریم سامنے مطلب کیسا ہے؟ میں بھی یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن خود اپنے آپ کو ایکسپلین کرتا ہے. جیسے ابن تیمیہ نے کہا ان یفسر القرآن بالقرآن, کہ قرآن ہی قرآن کی سب سے بڑی تفسیر ہے. اس لیے دوسری آیات کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ گمراہ کر رہا ہے. کن کو اللہ گمراہ کر رہا ہے؟ وہی نا بتائیں کس کو اللہ گمراہ کرتا ہے. وہی میں بتا رہا تھا نا, آپ پڑھے نا پہلے, آپ کھولے نا قرآن سے. ویسے بتا دیں کس کو اللہ گمراہ کرتا ہے, فاسقوں کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کی جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں, جو لوگ کیا کہتے ہیں فاسق ہیں, جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اللہ گمراہ کرتا ہے ان کو, اللہ گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہو چکے ہیں. جو لوگ ایک منٹ ایڈم, ایک منٹ ایڈم, عباس بھائی ایک منٹ, میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں, جو فاسق ہو چکے ہیں, اس کو اللہ گمراہ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ مطلب ایگزیکٹلی اس کا مطلب یہ ہوا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ کوئی مر گیا ہے, مزید آپ اس کو مار رہے ہو. گڈ ون. کوئی مر گیا ہے اور یہ اوپر سے اور مار رہے ہو. ایک منٹ رکو, جو اللہ کے آیات میں شک کرتے ہیں وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. آپ مجھے میوٹ کیوں کر دیتے ہیں ساحل بھائی؟ آپ کیا بڑا خوف رکھتے ہیں مجھ سے؟ آپ بار بار مجھے میوٹ کر دیتے ہیں. عباس بھائی جب بھی میں آتا ہوں
जब भी आते हो आप मुझे म्यूट कर देते हैं, आप इतना अच्छा डरते क्यों हैं? अब्बास, खुदा का अब्बास ये खौफ रखें, बताएं, मेरा खौफ ना रखें, खुदा का खौफ रखें। या खुदा का खौफ नहीं अच्छा आता हमें। बात अल्लाह जो सुने, है, बात सुने, अल्लाह जो आप है, मेरी आयतें क्यों नहीं खोल रहे हैं? जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा, क्यों नहीं खोल खोल लो रहे यार। हैं? डर रहे हैं खोल आप? खोल के बयान करते हैं, खोलें। एडम खोल खोल के खोल बयान खोल के करते हैं, बयान खोलिए। करेंगे। कुरान की चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 30 पहले खोलें आप, और उसको पढ़े जरा खोलिए, ऊंचा से, फखर खोलिए से जी, पढ़े जरा, बता दें। पढ़े ना, पढ़े। आप आपके पढ़े सर, स्क्रीन बड़ी आपने छोटी आयत है। दी है, पढ़ेंगे भी आप। चले फिर मैं फोन पे हूँ, तो वो जब मैं पढ़ूंगा तो शायद वो मैं गायब हो जाऊँ एक आपकी स्क्रीन से, गिरोह लेकिन को इसने हदायत दी और एक गिरोह वो है जिसके ऊपर गुमराही मुसल्लत हो चुकी है। एक साबित गिरोह हो वो गई, है जिसको मुसल्लत हदायत नहीं, दी, साबित हो गई, मुसल्लत हो चुकी है। साबित हो अबे गई, कल भाई बात सुने, साबित हो गई, एक सेकंड, मुसल्लत नहीं, साबित। बात सुने। बात यह है कि आप जो हैं मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे जिस वक्त मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब की ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। अगर आप कोई स्पेसिफिक ट्रांसलेशन मुझे चाहते हैं तो मैं वो पढ़ देता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपकी दी हुई कुरानी आयतें पढ़ूं तो आप मुझे बीच में जूनागढ़ी इंटरप्ट की नहीं पढ़े, करेंगे, आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच में। उसमें भी अहले चॉइस, हाँ, उसमें भी इसरार अलग चॉइस अहमद है। की नहीं चलेगी, जूनागढ़ी किसकी की चलेगी? चाहिए। जूनागढ़ी की पढ़ते हैं जी। किधर है जूनागढ़ी? मतलब की मतलब वाली मौलाना चाहिए। मोहम्मद जूनागढ़ी की ट्रांसलेशन है। अच्छा, आप इंग्लिश में बाज पढ़ लें। लोगों को अल्लाह ने हदायत दी है और बाज लोगों पे गुमराही साबित हो गई है। इन लोगों ने अल्लाह ताला को छोड़ के शैतानों को दोस्त बना लिया और ख्याल करते हैं कि वो राह रास्त पे हैं। हाँ जी, ठीक है, अगली आयत। ठीक है। अब हाँ इसके जी, साथ आप पढ़ें सूरह बकरा की 8 आयतें हैं, नंबर 8 से लेकर 16 तक पढ़ें, 9 आयतें हैं, 8 उसमें आपको से सारा 16 पता तक। लग जाएगा। हाँ, सूरह बकरा की 8 से 16 तक पढ़ें। ले जी, 8 से तो 16 तक। बाज लोग कहते हैं हम पे अल्लाह और क़यामत के दिन पे ईमान रखते हैं, दर हकीकत वो ईमान नहीं रखते। वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, असल में वो खुद को धोखा दे रहे हैं। इनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह ने इन्हें बीमारी मजीद बढ़ा दी है। थैंक यू अल्लाह, आपने बीमारी मजीद बढ़ा दी। और इनके झूठ की वजह से इनके दर्दनाक अजाब है। और जब इनसे कहा जाता है जमीन में फसाद ना करो तो फसाद करने, और खबरदार यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं। और जब इनसे कहा जाता है लोगों की तरह तुम भी ईमान लाओ, तो जवाब देते हैं हम ऐसा ईमान कैसे लाएं जैसा बेवकूफ ले आए हैं। खबरदार यही लोग बेवकूफ हैं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं अच्छा तो रुक कहते हैं हम जाओ ईमान ले आए। और जब अपने बड़ों के एडम। सर पहले पढ़ लेने सारा मुझे, जब अपने बड़ों के अच्छा, पास कहाँ जाते हैं तक तो बोला? कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, तुम सिर्फ मजाक ही करते हो। अल्लाह ताला भी इनसे मजाक ही कर रहा है। यार किस किस्म का अल्लाह यार मजाक करता है साढ़े नाल सरकशी करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हदायत के बदले में खरीद लिया है, तो इन्हें तिजारत इन्हें कोई फायदा नहीं देगी। ये हदायत वाले हुए। जी जनाब, अच्छा, अब इस सारी इसमें कहानी मेरा में एक सवाल है अब्बास भाई, एक मिनट। इस जी। आयत में मेरा एक सवाल है। इसमें अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने मजीद इनकी गुमराही जो है बढ़ा दी है, ठीक है। जी अच्छा, मुझे ये बताइए, ये बिल्कुल इसी तरीके का है कि एक इंसान जो है चोरी कर रहा था, ठीक है। अब चोरी करना गलत काम है, तो अल्लाह ने क्या किया, उसको चोर के साथ अभी कातिल भी बना दिया, बिल्कुल क्योंकि उसकी बिल्कुल, मजीद गुमराही उसकी बढ़ा दी है ना। अब बीमारी चोर बढ़ा था दी। वो नहीं, हाँ, उसको भी उसको कत्ल करने वाला बना दिया, उसको बलात्कार करने वाला बना दिया। यही तो मतलब है। साहिल अल्लाह भाई, को क्या जरूरत है? अच्छा साहिल भाई जिस तरह की हाँ, आपकी सोच है, मैं हैरान, मुझे हैरत नहीं है कि आपने इस्लाम छोड़ दिया। ज़ाहिर है ऐसी सोच होगी तो इस्लाम ठीक छोड़ेंगे। वो बात ये है कि नहीं, अल्लाह ताला ठीक, बयान आप कर रहा है कि वो 1 सेकंड मैं बोल रहा हूँ, अब तरह आप घबराया ना करें, मैं आराम से हूँ, नो ठीक, प्रॉब्लम। पूरा वो बोलिए। अल्लाह ताला बता रहा है कि ये कितने सरकश लोग हैं, ये नबी को बढ़ाए क्यों धोखा देने गुमराही? की कोशिश कर रहे हैं, ये अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये समझते हैं कि ये धोखा दे रहे हैं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो इतने सरकश हो गए, उनके दिलों पे ऐसी दिलों पे मोड़ नहीं लगी लगी, इतने दिल के खराब है कि उनका कोई रास्ता बाकी नहीं है। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने उन पे ऐसी मोड़ लगाई है कि अब इनके लिए कोई हिदायत नहीं है। तो ये ऐसी बात अच्छा, नहीं एक है बात कि बताओ। कोई बंदा कोई चोरी कर रहा है कि अच्छा उस पे मोड़ लगा दिया है। ये अच्छा, एक सरकश मिनट, जो लोग जो एक जो मिनट। लिमिट से गुजर चुके आ हुए गई हैं, आपकी बात। उनके लिए अल्लाह ताला ने अब्बास बताया भाई है। रिपीट अब ना आप करें। मुझे बताएं कुरान में कहीं यार रुक मासूम जाओ इंसान को अल्लाह यार, ताला ने ड्राइव गुमराह कर किया रहा है है? रिपीट और ना उसने यही करो, करते रहना है। ड्राइव यार भी कर रहा हूँ, रिपीट ना ड्राइव भी करो कर रहा हूँ। अब्बास भाई। ये अब्बास भाई रिपीट ना करे, एक मिनट हाँ, एडम, अब्बास भाई रिपीट ना करे, सवाल सुन ले। एक इंसान जो है वो गुमराही कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते कि उसकी पर्सनल गुमराही है, ठीक है। अल्लाह ये क्यों कह रहा है कि मैंने इसको उसकी गुमराही और बढ़ा दी है? अब इसके साथ तो जुल्म हुआ ना। जब उसने 10 रुपए की चोरी की थी, ये उसकी खुद की चोरी थी। अल्लाह कह रहा है कि उससे मैंने 100 रुपए की चोरी करवा दी। ये अल्लाह जो है नाइंसाफी मैं क्यों आपको कर जवाब रहा है, देता उसको हूँ। बढ़ा क्यों मैं रहा है? आपका मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। जैसे जी हमारी लाइफ में भी होता है, ह्यूमन रूल्स और लॉज में भी होता है कि 3 स्ट्राइक्स एंड यू आर आउट। तो एक इंसान एक गलती की, चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सेकंड की, फिर ठीक, नो प्रॉब्लम।
وہ تھرڈ کی وہ عادتی ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی چانس نہیں ہے، اب اس کے لیے سزا لازمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو، ایک سیکنڈ میں نے بات کمپلیٹ نہیں کی ہے، اب بات کمپلیٹ کرنے دیں. تو اسی مثال، اسی لیے یہ لوگ ایسے سرکش ہو گئے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اور دیٹ از فیئر اینڈ جسٹ. نہیں ایک منٹ، جسٹ نہیں ہے. سوال یہ نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو گمراہ کیا. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے 3 اسٹرائک کی بات کی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ کوئی انسان ایک اس کو اسٹرائک اس نے اپنی غلطی کی وجہ سے لیا، دوسری اسٹرائک اس کی غلطی کی وجہ سے لیا، تیسرا اسٹرائک اس کو آپ خود ایڈ کر دے، جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑھا رہا ہوں اس کی گمراہی، تو یہ ناانصافی ہے. کیوں بڑھا رہا ہے اللہ؟ یہ ناانصافی نہیں ہے. کیا ہے؟ نہیں آپ پھر غلط سمجھے ہیں. جو میں نے آپ کو آیت دی ہے اس میں یہ نہیں بڑھا. اللہ تعالیٰ نے کیا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مس گائیڈ کر دیا ہے، اب وہ واپس نہیں آئیں گے. یار ایک منٹ عباس بھائی، یہ دیکھیے، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا. یہاں پہ دیکھیے، جو ان کی اسپیسیفک ان کی خود کی بیماری تھی، اس میں اللہ نے بڑھا دیا. تو اسی کو تو ناانصافی کہتے ہیں میرے دوست. نہیں تو بیماری کیا تھی؟ آپ نے اس بیماری کو سمجھنا ہے نا. بیماری کیا تھی؟ دوسری آیتیں بیان کر رہی ہیں، وہ دشمن تھے، وہ اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے. مسلمانوں اسے جھوٹ بولتے تھے، اپنے ادھر جا کے دوستوں کے ساتھ عبادت کرتے تھے بتوں کی، ادھر آ کے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. سورہ بقرہ یہ بتا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی کر دیا، ان کے ساتھ ہی دھوکہ کر دیا کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہے کہ وہ سرکش لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایڈم ایسی آ کے بات کر رہا ہے. میں حیران ہوتا ہوں اس کی، میں بائبل کو پتہ چل جائے کہ رکو یار پلیز، سیم چیز ریپیٹ نہ کرو. جو سوال ایڈم میں نے 3-4 بار سوال کیا ان سے، میرے سوال پہ جواب نہیں دے رہے. میں کہہ رہا ہوں ان کی بیماری جو بھی تھی، وہ دھوکہ دے رہے تھے، کچھ بھی کر رہے تھے. اللہ نے یہ ناانصافی کیوں کی؟ ان کی بیماری کو بڑھا کر. جتنے بیمار تھے اتنی سزا ملنی چاہیے، جتنے گنہگار تھے اتنا ان کو سزا ملنی چاہیے. اب یہ ان سے لاسٹ بار پوچھ رہا ہوں، اگر یہ پھر سے اس سوال کا جواب نہ دیے تو میرے کو نہیں لگتا کہ ان سے آگے بات کر کے کوئی مطلب ہے. سر ان سے کوئی مطلب نہیں ہوگا. سر میں نے آپ کو جواب، بیماری کیوں بڑھائی، آپ یہ بات سمجھ نہیں رہے. میں آپ کو دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دوسرے پہلو سے. میں نے آپ کو 3 اسٹرائک کی مثال دی تھی کہ دنیا کے لاز یہ ہیں کہ جو ہاتھ سے گزر جائے اس کے لیے سزا لازمی ہو جاتی ہے. اب یہ لوگ ویسے ہیں جو تھے. عباس بھائی ایک منٹ، 3 اسٹرائک کی بات نہ کرو. 3 اسٹرائک انسان کی خود کی غلطی کی وجہ سے اس کو اسٹرائک ملے، ٹھیک ہے؟ اس کی خود کی غلطی کی وجہ سے اس کو اسٹرائک ملے نا. تو میں کہہ رہا ہوں 14 اسٹرائک اللہ نے کیوں بڑھایا؟ مثال میں نے اس لیے دی تھی کہ تاکہ جب 3 اسٹرائک کے بعد ان کے پاس اب کوئی مہلت نہیں نا، سزا ان کے لیے لازمی ہو گئی ہے. ان کی بھی جب حد گزر گئی نا، تو اب ان کے لیے توبہ کا رستہ واپس نہیں رہا. اب یہ چلتے ہی جائیں گے. توبہ کے لیے نہیں ہے، اب یہ ان کے لیے سزا لازم ہو گئی. سوال یہ نہیں ہے عباس اب ان کے یہی سوال جواب یہی ہے میرے بھائی کہ ان کی حد گزر گئی ہے. بیماری ان کو گمراہ کر دیا، بس گمراہ ہو گئے ہیں. یہ پہلے گمراہ تھوڑے تھے، اب گمراہ کا مطلب یہاں پہ یہ ہوا کہ اب یہ واپس نہیں آ سکتے. نہیں، غلط بات. اللہ وہاں کہہ رہا ہے، یار رکو عباس بھائی، اللہ کو صرف اتنا کہنا چاہیے تھا کہ انہوں نے غلط کام کیا، گمراہی کا کام کیا، ان کو سزا ملے گی. پرابلم یہاں یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مزید ان کی بیماری بڑھا رہا ہوں. یعنی کسی کو پیر میں درد تھا، آپ نے کیا کیا؟ اس کو پیر میں کینسر دے دیا بڑھا کر بیماری اس کی. ایک ٹیومر آیا تھا وداؤٹ کینسر. ایک منٹ رک جاؤ یار. کسی کو ایک ٹیومر آیا تھا، کینسر والا نہیں تھا. اب اللہ نے کیا کیا؟ اس کو بڑھا دیا، اس کو کینسر والا ٹیومر بنا دیا. سوال اس پہ ہے کہ اللہ نے یہ ناانصافی کیوں کی؟ اس کی بیماری بڑھائی کیوں؟ جتنا اس نے گناہ کیا تھا، غلط کام کیا تھا، اس کو اتنی سزا دیتا. اس کو مجھے کہتے ہیں کہ میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو. کوئی سنتے ہیں آپ صحیح بات کو ریپیٹ کر میں سوال ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ جواب نہیں دے رہے. بیماری بڑھانے کا جواب میں نے آپ کو جواب دیا. آپ جو کہہ رہے ہیں مثالیں دے رہے ہیں نا، وہ غلط مثال دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وہ برے لوگ تھے، اتنے برے تھے، اتنے ہاتھ سے گزر گئے تھے کہ اب ان کے لیے رستہ نہیں رہا واپس آنے کا. اب ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. جب ان کو بس آپ کیوں نہیں کرنے دیتے بات یار؟ سیم چیز بول جواب دے رہا ہوں. نہیں یہی آپ کا جواب ہے عباس بھائی، یہی جواب ہے آپ کا. میرا جواب یہ، آپ سمجھ نہیں رہے میرا جواب. میں آپ سے تفصیل سے دینے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سمجھ نہیں رہے. میں آپ نے کہہ دیا کہ ان لوگ
इतने बुरे इंसान थे कि अब उनका आना नामुमकिन था। बस यही जवाब है ना आपका? हाँ, ये नामुमकिन का मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसा लेकिन गुमराह किया कि वापस नहीं आ सकते। नामुमकिन का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह जो है उनको खुद उनकी बीमारी बढ़ा दे। नामुमकिन उसकी हाँ। अपनी है, यहाँ पे अल्लाह ने नहीं, अब इंटरवीन उनके कर पास दिया कोई है। जवाब नहीं है, अल्लाह ने एडम, कोई इंटरवीन जवाब कर नहीं दिया है ना उनके यहाँ पे। पास। हाँ, हाँ, यहाँ पे अल्लाह ने गुमराह का इंटरवीन कर मतलब, दिया बीच में। अल्लाह की मेरे भाई, इंटरवेंशन आ गई गुमराह का बीच में, मतलब गेम यही खत्म। है, गुमराह का मतलब ये होता है कि अब उनको राह नजर नहीं आएगी, सीधी राह नजर नहीं आएगी, वो अल्लाह और ताला ने वो भाई राह यार उनसे गायब बनाया कर दी है, तो क्यों? वो गुमराह हो गया, ये मतलब है। एक इंसान की एक आंख बंद है तो आप दूसरी आंख भी फोड़ दोगे, इसको कहते हैं मजीद बढ़ाना। गलत मिसालें दे रहे हैं भाई आप, मिसाल फिट नहीं, आप मासूम लोगों की हाँ मिसालें दे रहे हैं। भाई, ये हमारी इधर हमारी मासूम लोगों की मिसालें बात नहीं गलत हो रही। होती है। एक मिनट, हमारी मिसालें गलत होती है, आपकी मिसालें एकदम परफेक्ट होती है। वो लोगों को ये फैसला करने दीजिए। अच्छा, हदीसों को तो नहीं मानते हैं ना? एक मिनट, ये नहीं वाली नहीं, हदीस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ठीक है मैं ना, उसको हदीस देखते। हदीस अरे रुक जाओ मैं यार। हदीस को मानता अब हूँ जो साबित हो जाए, हाँ हाँ, कि वो ठीक है, हदीस बाकी ठीक है। सही है। अच्छा, LHY ये वाली हदीस मानते हो क्या? मुझे बता दो, एक मिनट। साहिल भाई LHY है यार। हाँ, देख लेते ना, मानते क्या नहीं मानते, वो तो देख लेते आप हैं। जिसको एल चॉइस कह रहे हैं ना, मैं कहता हूँ हाँ, आई एम एल हाँ चॉइस, यस हाँ आई एम, हाँ आई चूज द राइट, हाँ आई चूज द हाँ, राइट, LHY हाँ। आई रिजेक्ट द रॉन्ग, आई चूज द राइट, तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? ठीक है, ये इन्होंने खुद मान लिया कि एल चॉइस है, यानी मैंने अगर जो नहीं, अगर आप समझ बुनियादी। रहे हैं ना, तो मैं यार वो आई कौन चूज है द यार? राइट, यस। हाँ ठीक है, चलो, मैंने जो एक फिरका निकाला इस्लाम में, एडम, कम से कम खुद मोमिन भी मान रहे कि हाँ उसके हिस्सेदार है ये एल चॉइस। हर बेशक। इंसान को ओके, एल चॉइस होना चाहिए। मैं मुकल्लद नहीं हूँ, मैं मुकल्लद नहीं हूँ, आप किसी का मुकल्लद नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने अच्छा मुझे अब्बास इंटेलेक्ट भाई, दिया है, मैं उसको मसरूर समझ के उसका फैसला करता हूँ हर चीज। अच्छा देखो, शिव जी जी, भी आ गए हैं, पर्वत कौर जी है। शिव जी कह रहे हैं सारे सवाल जवाब की एक वेबसाइट बनाओ भाई। अच्छा अब्बास भाई, ये ये पढ़े हदीस हमारे हदीस, ये बहुत सामने है। छोटी है, स्क्रीन में बहुत छोटी है, आप यार जरा पढ़ें इसको। मैं मैं पढ़ता हूं, पहले सुन तो लो। इसका हवाला भी दे अच्छा, दीजिएगा प्लीज, मुझे हवाला नजर नहीं आ हाँ, रहा। सही बुखारी की हदीस नंबर 6594 है। ठीक है, ठीक है ठीक है जनाब, ठीक है। जी जी। अच्छा, इसमें रसूलुल्लाह ने बयान सुनाया और आप सच्चों के सच्चे थे और आपकी सच्चाई की जबरदस्त गवाही दी गई। फरमाया कि तुम में से हर शख्स पहले अपनी माँ के पेट में 40 दिन तक नुत्फा ही रखा जाता है। ठीक है, जो कि साइंटिफिकली गलत है। फिर इतनी ही मुद्दत में अलका यानी खून की फटकी बनता है। फिर इतने ही अरसे में मुदगा यानी गोश्त का लोथड़ा। फिर 4 माह बाद अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है और इसके बारे में माँ के पेट ही में 4 बातों के लिखने का हुक्म दिया जाता है, इसकी रोजी का, इसकी जी मौत का, ठीक है, इसका कि वो बदबख्त है या नेकबख्त। पस वल्लाह तुम में से एक शख्स। अच्छा, यहां से मेरी बात जो है, यहां से मेरा एतराज शुरू होगा। अब्बास भाई, तुम में से जी जी एक शख्स दोजख वालों के से काम करता रहता है और जब इसके और दोजख के दरमियान सिर्फ एक बालिश का फासला या एक हाथ का फासला बाकी रह जाता है तो इसकी तकदीर इस पर गालिब आती है और वो जन्नत वालों के से काम करने लगता है और वो जन्नत में जाता है। इसी तरह एक शख्स जन्नत वालों के से काम करता रहता है और जब इसके और जन्नत के दरमियान एक हाथ का फासला बाकी रह जाता है तो इसकी तकदीर इस पर गालिब आती है और वो दोजक वालों के काम करने लगता है और दोजक में चला जाता है। अब मुझे ये जी बताइए कि मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि एक इंसान अच्छे काम करता है, ठीक है, जन्नत वाले काम जी करता है, लेकिन जी उसकी जी, मैं तकदीर समझ उस गया। पर गालिब आ जाती है। ठीक है, और जी वो फिर अचानक जो है जहन्नम वाले काम करता है और जहन्नम में जाने वाला बन जाता है। या और उसी तरीके से वाइस वर्सा। अब मुझे बात बताए जी भाई कि ये फ्री विल कहाँ से आया? इसको तो अल्लाह ने गुमराह करना लिख दिया था, उसकी तकदीर में लिख दिया था, इसके लिए वो गुमराही वाले काम करता है, जो कि हम साबित कर रहे हैं आपको। जी जनाब। ठीक है।
अच्छा, क्या पहले कहेंगे? आपका जवाब देने से पहले मैंने आपकी चैट में पढ़ रहा था, कोई भाई बात कर रहे थे या बात झूठ बोल रहा है कि 10 मिनट पहले ज्वाइन नहीं किया या 3 घंटे पहले भी था। उनकी बात ठीक है, 3 घंटे पहले मैं सुन रहा था, उसके बाद मैं गायब हो गया था, तो मैं दोबारा 10-15 मिनट पहले ज्वाइन हुआ था, तो मैं उनकी बात साफ करना चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं बाकी सुन रहा था 3 घंटे पहले, अभी मैं दोबारा ज्वाइन हुआ। तो प्लीज इसको ये ना समझे कि मैं जानबूझ के कोई ऐसी गलत बयानी कर रहा था। ठीक है तो जनाब। पर्वत कौप जी दूसरी कह रहे हैं बात, कुरान बुक टू कंफ्यूज एनी सेन माइंड। यू आर एब्सोल्युटली ट्रू सर। अच्छा पर्वत कौप जी जी, जी अच्छा, अब्बास पहली साहब बात तो बोलिए। ये है, कोई भी हदीस आप पढ़ेंगे ना, तो हदीस को कुरान के साथ आपको हार्मोनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कुरान ने साफ इस साफ हमें हदीस कह के दिया, बारे में क्या कहते हैं आप? सूरह 18 की 29वीं आयत ने साफ साफ कह दिया कि फ्री विल है, अल्लाह ताला जो चाहे वो ये नहीं कर है ले, ना जो चाहे ये कर ले। यार, सूरह एक सूरह मिनट। सूरह 18 जो सूरह काफ की 29वीं आयत इस आप पढ़ें, हदीस के उसमें बारे से में साफ साफ पहले अल्लाह आप ताला ने, बताइए ना मैं जनाब बता रहा हूँ, अब्बास भाई। मैं बता रहा हूँ, ये क्या ये हदीस कुरान के खिलाफ जा रही है? बिल्कुल खिलाफ नहीं जा रही है, एब्सोल्युटली कुरान के साथ ही जा रही है, उसको आपको कुरान के हाँ, साथ हार्मोनाइज करना पड़ेगा। वो नहीं, कुरान के खिलाफ नहीं जा रही है, मैं हार्मोनाइज। हदीस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हाँ, यू हाँ हैव टू अच्छा, अभी हार्मोनाइज बताइए। विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान। आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा कैसे? कहाँ हाँ कैसे अच्छा, वो करेंगे ऐसे है, हार्मोनाइज बताइए। अच्छा वो हाँ। ऐसे है कि अल्लाह ताला, क्योंकि वो आलिमुल गैब है, वो हर चीज को हम्म जानता है, तो वो हम्म उसको पता है फ्यूचर में क्या होना है। एक इंसान है, ठीक है। उसने सारी उम्र उसने गुनाह किए, लेकिन अल्लाह ताला हम्म को मालूम है कि उसने आखिरी वक्त में आके तौबा करनी है, सीधे रास्ते पे आ जाना है, तो अल्लाह ताला ने उसकी हम्म तकदीर में लिख दिया कि ये ऐसा होना है, इसने ऐसा करना है। और एक बंदा हम्म सारी उम्र उसने नेकियां की, आखिरी वक्त में आके वो भटक गया, तो वो उसने अल्लाह ताला ने उसकी तकदीर में लिख दिया, क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि ऐसा होना है, क्योंकि उसकी तकदीर में लिखा हुआ था। फिर उसी लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेशक ऐसा ना समझो कि सारी उम्र वो इंसान गुनाह कर रहा है, यू नेवर नो कि वो चेंज हो जाए, क्योंकि उसकी तकदीर में लिखा हुआ है। और उसकी तकदीर में क्यों लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला को मालूम था कि उसने ऐसा एक्शन करना था। तो ये इसकी हदीस की अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर हो आपको गई। इससे एतराज है है तो आप कर है सकते। जी एतराज जी जी, जी, बिल्कुल है एतराज। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि हदीस में लिखा है कि वो जन्नत वाले काम कर रहा था। ठीक है, काम कौन से कर रहा था? जन्नत वाले काम कर रहा है, ठीक है, ठीक, काम जन्नत वाले कर रहा था। नेक इंसान था। किस यार रुको ना यार अब्बास भाई, किस मैं तो इस आपकी तो हदीस के तफसीर कर रहा हूँ। मुताबिक। हाँ जनाब, वो जन्नत वाले काम कर रहा था, ठीक है, किस बुनियाद पे वो बुरे काम करने लगा? अपनी मर्जी से। हदीस की लिहाज से लिखा कि वो तकदीर में लिखा हुआ था। हाय वकास खान साहब, धोखा नहीं, अगर ये धोखा हो नहीं। गया जी, उन्होंने कह दिया है कि क्योंकि हाँ, उसकी तकदीर में लिखा हुआ था, बात खत्म। हाँ, नहीं हाँ, वो हदीस में कह रहे हैं हदीस, कि नहीं अपनी नहीं मर्जी नहीं, से। नहीं नहीं, अपनी हदीस जो एक देखो, मिनट जैसा हदीस आपका जो कह रही है ना, देखो हदीस मैंने, यार, जो हदीस कह रही है ना, दोनों जन एक साथ ना बोलो। जी अब्बास भाई मैं फिर से आप सवाल बोलो। करता हूँ। जी जी, मैं तो वो बोल रहा था, वो शख्स, वकास भाई बीच में आ गए। हाँ, वकास वकास भाई थोड़ा चुप हो जाइए। आ, वो शख्स जो है जन्नत वाले काम कर रहा था, ठीक है, हम्म, हदीस के मुताबिक क्या बुनियाद बनी उसके दोजक वाले काम करने की? वो उसकी तकदीर में लिखा हुआ था, ठीक है। एग्जैक्टली ओए होए 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 उसकी होए। तकदीर में लिखा हुआ था, जो बुनियाद बनी उसके गलत काम करने की जनाब। तो फ्री नहीं, विल कहां से हुआ? ये आपकी गलत सोच है, ये गलत सोच है। देख, आप मुझे अरे एक्सप्लेन यार, करने देना, मैं एक्सप्लेन किया ना आपको पहले भी। तकदीर में क्यों लिखा हुआ था? तकदीर में ये लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला को मालूम था कि इसने एंड में आके काम नहीं कर लेना। तो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला को मालूम है, वो लगता है ऐसे कि वो इंसान बिल्कुल नए काम कर रहा था, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम था उसने चेंज होना है एंड में आगे, तो अल्लाह ताला ने लिख दिया हुआ था इसमें। फिर अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला गैब का इल्म जानता है, तो क्योंकि उसने तकदीर में लिखा हुआ था कि इसने ऐसा करना था, तो तकदीर में लिखा हुआ था। हदीस ये नहीं कह रही है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, तो आपको ये इसकी जो हिडन मैसेज है वो समझना पड़ेगा, वो आपको समझ नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, इसको हिडन को अब इस सही तरीके बात से कहा, सही बात समझाइए। कहा, बिल्कुल। हाँ, इस तरीके से समझाइए कि ये जो आयत है, ठीक है, जी सूरह 32 की आयत नंबर 13, ठीक है, और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते, मगर मेरी तरफ से ये बात करार पा चुकी है कि मैं दोजख को जिनों और इंसानों से जरूर भरूंगा। अब यहां पे भी मसला वही है कि अल्लाह ने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है कि वो नहीं, इसके लिए एक और जहन्नम आयत को। में शायद एक मिनट रुको ना यार इसके लिए, वकास खान, एक मिनट रुको ना। यस अब्बास भाई, अल्लाह ने तो तय जी, कर दिया है
کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو جہنم کو جو ہے دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے. اب یہاں بھی مسئلہ آپ کے لیے پیدا ہو گیا. اللہ کی بات میں پڑھ رہا ہوں آج جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں کیونکہ میں پورا قرآن کا حافظ نہیں ہوں کہ جانتا ہوں قرآن کو, میں پڑھ رہا ہوں اس کا سیاق و سباق میں کیا نے ہے ترجمہ یہ پڑھا جاننا. تھا جناب. نہیں ٹھیک ہے, لیکن اس کا سیاق و سباق جاننے کی بھی ضرورت ہے نا, کیونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے کبھی ایک آیت دوسری آیت کو ایکسپلین کر دیتی ہے, تو وہ پورا قرآن کو ہولسٹکلی آپ کو سمجھنا پڑتا ہے. وقاص بھائی آپ بات کریں, میں ذرا اس کو سیاق و سباق کو دیکھ لوں, آپ نے کچھ کہنا تو کہہ دیں. نہیں یار اچھا وقاص بھائی کو چھوڑ دے آپ, یار رک جاؤ ساحل بھائی, میں جواب دیتا ہوں. ارے یار رکو نا وقاص بھائی, آپ کو موقع ملے گا, میں دیتا ہوں موقع. کیوں آپ فکر کر رہے ہو؟ نہیں صبر کرو یار, پہلے عباس بھائی سے تو آ جانے دو. اب لگتا ہے کہ عباس بھائی کو لگ رہا ہے کہ یار یہ کون سی آیت لے کے آ گئے یار یہ لوگ اچانک سے. نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا, کسی آیت کو آپ اس طرح کسی آیت کو اس طرح اٹھا کے تو پھر آپ اس طرح نہیں کہیں گے کہ یہی ہے, پورا اس کا سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے ہولسٹکلی. میں سورۃ اعراف کے 18 نمبر آیت نکالو, سورۃ اعراف کے 18 نمبر. جی سورۃ اعراف کے 18 نمبر. اچھا سورۃ اعراف 18 نمبر آیت. ایک منٹ رکو, اسی میں ہوگی شاید. سورہ اعراف کی 18 نمبر 7 ہے نا اعراف. ٹھیک ہے میں پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے سر. قال خرج منها مذءوما مدحورا, فرمایا تم یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر نکل جا. لمن تبعک منہم, جس نے تابعداری کی آپ کے, شیطان کو کہہ رہا ہے, جس نے تابعداری کی شیطان کی. لأملأن جہنم, اس سے میں بھر دوں گا جہنم منکم اجمعین, تم سب میں سے. جس نے شیطان کی تابعداری کی اس کو, اور نہیں. ایک منٹ ٹھیک ہے. اس میں جو ہے بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے. ہاں بھائی نے اچھی بات نہیں کی. ایک سیکنڈ, بھائی نے یہاں پہ بونگی مار دی ہے. بونگی کیوں مار دی ہے؟ کیونکہ اب سن لو, اب دونوں سنو, اب چپ کر کے دونوں سنو, اب تمہاری باری ہے سننے کی. کیونکہ اللہ میاں نے جو پہلے آیت 32-13 کی ہے وہاں پہ اللہ نے کہا یہ میرا حق القول ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو جہنم سے بھرنا ہے. اور وہ کیسے بھرے گا وہ لکھا ہوا ہے قرآن کی 11:119 کے اندر. ساحل صاحب اسکرین دکھائیں میری, میں دکھاتا ہوں ان کو. 11:119 میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہی پیدا کیا ہے کچھ لوگوں کو کہ میری وہ جو بات ہے, میری جو حق القول ہے, جو میرے رب کا کلمہ ہے جو اس نے 32-13 میں دے دیا ہے وہ پورا ہو سکے, کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے پر کر کے رہوں گا, بھر کر رہوں گا. Now the problem is simple. اللہ نے کچھ لوگوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ان کو جہنم میں بھرے گا. یہ جناب ایک میسو تقدیر کے بارے میں آیتیں ہیں دونوں. آپ جو ہے نا, جو شیطان کی جو ہے نا کہ وہ اس پہ مت جانے کی کوشش کریں. ان کا جو ان کی جو بات ہے نا اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے طے کر دیا تھا اور ذریعہ شیطان کو بنایا. اس کو اس طریقے سے یہاں پہ اللہ نے یہاں پہ ایک سیکنڈ وقاص, ایک سیکنڈ ساحل بھائی, یہاں پہ اللہ نے شیطان کو رستہ نہیں بنایا. اللہ اسی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو خود بکلم خود یدل کر رہا ہے اور اغوی کر رہا ہے. یدل اور غوی اللہ کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اس نے پیدا ہی ان کو اس لیے کیا ہے, وہ اس وجہ سے غوی اور یدل کر رہا ہے قرآن کے مطابق. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ خود غوی اور یدل نہ کرے نا تو اللہ نے قرآن میں خود کہہ دیا ہے کہ وہ ہدایت دے سکتا ہے ایون ان لوگوں کو جن کو شیطان نے بہکا دیا ہے. Now problem is this کہ اللہ کہتا ہے کہ جس کو میں نے بہکا دیا اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. اور اللہ بہکائے گا کیوں؟ کیونکہ اس نے پیدا ہی ان لوگوں کو کیا ہے اس لیے کہ وہ جہنم میں سڑے. That's the basic point بھائی. No, غلط بات کیا. مجھے ابھی بولنے دیجیے, وقاص بھائی ایک منٹ مجھے رکھنے دیجیے بات, ایک منٹ. ماجرا یہ ہے کہ شیطان جی نے $5 کا کنٹریبیوشن کیا. شیطان کے ساتھ کانگریٹس آن میکنگ. ایک منٹ عباس بھائی, میں آپ کو دے رہا ہوں موقع. روجر جی کہہ رہے ہیں congrats on making Abbas bhai confess for the first time on YouTube and Speakers Corner that there is wrong in Islam and he picks only the right. جی عباس بھائی پلیز کنٹینیو سر. اچھا, ماجرا یہ ہے
کہ یہ ہوا ماجرا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں تیرے لوگوں کو گمراہ کروں گا، میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ادھر سے آؤں گا، گمراہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قول دیا شیطان کو اس وقت، جو لوگ ہاں تیری صحیح پیروی بات ہے. کریں گے میں دوزوں کو بھر دوں گا ان کے ساتھ. تو یہ اللہ کا ہو گیا قول. یہ اللہ تعالیٰ نے قول دے دیا شیطان کو، تو گمراہ کرے گا، لیکن جو میرے لوگ ہوں گے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے. جو تیری باتوں میں مجھے آئیں گے اپنی وہ ان کو آیت میں آپ ایک نے سیکنڈ ایڈیشن کیوں کیا؟ آیت میں ایڈیشن کیوں کیا؟ آیت میں ایڈیشن کیوں کیا؟ آیت میں ایڈیشنل الفاظ کیوں لگائے ہیں؟ آیت میں ایڈیشنل الفاظ کیوں لگائے ہیں؟ میری بات آیت میں مجھے میں refute تو آیت میں ایڈ ایڈیشنل لفظ کیوں ایڈ کیے ہیں تم نے؟ تم لوگ اچھا ایسی ایک ایسی منٹ ایڈیشنل باتیں بیچ میں کر جاتے ہیں، ہم سن رہے ہوتے ہیں. عباس بھائی رک جاؤ عباس بھائی آپ اس کو اپنی تو بات سمجھائیں. کمپلیٹ کرو. نہیں ساحل ایک کون سی سیکنڈ آیت یار، ساحل کنیکشن ہے، پرابلم اتنا یہ نہیں ہے، دے رہا. آیت کھولو، اس نے اس میں ایڈیشنل الفاظ ڈالے ہیں، اس کو کون سی آیت آیت بنایا اس بولے؟ نے ایڈیشنل الفاظ ڈالے ہیں. ساحل بھائی پہلی بات تو یہ ہے، آیت کا نمبر بتاؤ. پہلی بات تو یہ ہے اچھا ساحل بھائی آیت کا کہ نمبر تو بتاؤ. نہیں ساحل بھائی بات کرنے دیں میری، میں یہ آیت والی بات نہیں کر رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ 17 کا یہ نمبر سوال آیت ہے، ہونا 17 نمبر. تو آپ کی یہ بات ہونا تو سروں آنکھوں پہ. یہ جب میں کسی عیسائی سے بات آیت کا کروں نا، نمبر ڈالیں، عیسائی مجھے یہ نا تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ عیسائی کیسے پوچھ رہا ہے، آیت جن کا کی اس کی نمبر کتاب کہہ رہی ہے ڈالیں، کہ اچھا آیت کا جو نمبر سورت عرب ڈالیں. سورت عرب 17 و 18 سورت سورۃ عرب. اعراف 17-18. ہاں عباس ٹھیک ہے بھائی نا؟ پلیز ہائپر نہ ہو ادھر، عیسائی اور باقی چیز کا ریفرنس نہ دے پلیز، مہربانی آپ کی. آپ کو پورا موقع دے رہے نا، آپ نمبر بتا دے اور اس آیت میں کیا ہے آپ پڑھ کے بتا دے. کون سی آیت بولے تھے وقاص بھائی آپ نے؟ 17 و 18. ڈال دیا ہاں سورۃ اعراف عباس بھائی 17-18. آپ کے پڑھیے، سامنے اب ہے. پڑھیں، اب پڑھیں. ساحل بھائی ہاں میں ساحل بھائی. پڑھ میں لیتا پڑھ دیتا ہوں. ہوں، میں پڑھ لیتا. پھر ساحل ان پر ہاں ایک منٹ پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے یا نہ پائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جاؤ. جو شخص ان میں سے تیرا، یہ کیا ہے تھوڑا زوم کرو. تیرا کہاں مانے گا؟ تیرا کہاں مانے گا؟ ہاں تیرا تیرا کہاں مانے گا؟ کہاں مانے گا، میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھروں بھر گا. دوں گا. اوکے اب ہاں آگے چلیں. ہاں یہی ہے نا، یہی ہے. اچھا جی رک ساحل جاؤ بھائی یہی لوگ بتائیں بھائی. ساحل بھائی میں نے کیا ایڈیشن کی تھی، میں یہی بات کر رہا تھا، میں نے کیا ایڈیشن کی تھی. ہاں میں بتاتا ہوں یہ آپ کیوں نے کیا گھبرا ایڈیشن کی گیا؟ تھی. ہاں ایک سیکنڈ یہاں پہ عیسائی آ کے کیوں گھبرا گیا یہاں پہ؟ ایک سیکنڈ ابے صبر یہ کرنا یار. صبر یہ تو ابھی آپ ڈسکشن سے بھاگنا چاہ رہے، اس کی وجہ سے آپ عیسائی کر رہے ہیں. تھوڑا رک جائے. ایڈیشن آپ نے کیا کی وہ پوچھ لیتے ہیں. ہاں اب ایڈم کیا یہاں پہ addition کی آپ ہے؟ نے بیچ میں ایڈیشن کی تھی کہ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شیطان والا ہے صرف اسی کے لوگ صرف جہنم میں جائیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے. کریکٹ؟ عباس بھائی یہی ساحل کہا آپ نے. ساحل بھائی آپ مجھے یہاں پہ صرف کا لفظ نہیں ہے. صرف کیوں ڈال رہے ہم نے ہو؟ بھائی ہم نے صرف کیوں پہلے ڈال کہا، رہے ہو؟ ہم نے آپ پہلے نہیں کہا کہا قرآن عباس صاحب، کریم کو آپ نے نہیں پورا کہا لینا وقاص ہے. صاحب، آپ نے نہیں کہا، وہ عباس نے کہا ہے. ناؤ یہاں پہ صرف نہیں میں نے ہے کب کہا تھا شیطان صرف؟ والے، مجھے نہیں یاد کہ یہ میں نے کوئی آپ نے صرف کہا کہا تھا تھا. صرف یہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، اس لیے میں نے کہا تھا ایڈیشن کیا ہے. ناؤ کمنگ تو بیک ٹو جو سیم شیطان پوائنٹ. تو صحیح بات ہے، جو صحیح شیطان بات کو ہے. فالو کریں گے وہی جہنم میں جائیں گے. آف صرف کورس وہی تو نہیں نا جو جائیں گے، شیطان کو وہ follow- جہنم میں جائیں اسلام گے ہاں، وہ جہنم میں جائیں گے ہاں، صرف وہی جہنم میں نہیں جائیں گے. میں کہتا ہوں صرف وہی جہنم میں جائیں گے. مجھے پروف کرو اوکے رانگ. مجھے یہاں پہ صرف کا لفظ دکھا دیں آیت میں. یار ساحل یہ تو انسان بڑا گھبرایا ہوا ہے، یہ بات نہیں کر سکے گا. یہ گھبرایا چھوڑیے تو ہوا دیکھیں اچھا ایک سمپل یہ سی بات کی ہے، آپ اس کو مجھے کہہ رہے ہیں. میں یار اوپن آپ بات مجھے کر ایک رہا اور ہوں. آیت کوٹ نہ دیں، جی کوٹ نہ کریے نہ ایک اور نہ آیت نہ میں وقاص دکھا صاحب. دیں. یہ وقاص صاحب ساحل سورت یہ کوٹ بتا ہجر کی سورت ہجر اچھا کی بڑا گھبرایا. 39 سے شروع کریں. سورت ہجر کی 39 سے، سورت ہجر 39 اور مسئلہ کھل جائے گا ادھر. اور مسئلہ کھل جائے گا. اوکے جی کھولے. سورہ ہجر کون سی ہے یار؟ نمبر بتائیں. سورہ ہجر کا کیا تھا؟ 15 کی کون سی کھولنی ہے سر؟ سورت 39 ہجر 39 سے آگے 40 سے 41 تک پڑھنا ہے. کالا ربی. ٹھیک ہے جی. شیطان نے اب اللہ سے بات کر رہا ہے کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یہ میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں، مجھے بھی قسم ہے اس کی کہ زمین میں اس کے لیے یار یہ مولانا جوہر کی ٹرانسلیشن اردو کی نا اتنی عجیب ہے کہ سمجھ نہیں آتی. ایک سیکنڈ آسان ٹرانسلیشن کھولتے ہیں پھر سے
جو ہم ایزیلی پڑھتے ہیں. اچھا اس نے کہا میرے پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں یقیناً مزین کروں گا ان کے لیے زمین کو اور میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو. ٹھیک ہو گیا سر؟ اگلی آیت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. آ جائیں. اللہ نے کیا کہا؟ سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو ان میں سے خاص کر لے. نہیں ایک ہے جو قال ھذا صراط علی مستقیم. اللہ نے کہا یہ قرآن میں 40 پڑھوں گا تو 41 پہ آؤں گا نا. 40 مس کر دوں. چلے اگلی 41 پڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچنے والا ہے. آگے پڑھوں؟ ہاں پڑھو. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کچھ اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کریں گے گمراہوں میں سے ہیں. کریکٹ؟ ہاں وہی جس نے تیری پیروی کی. ہاں وہی لوگ جائے گا جس نے تیری پیروی کی. گمراہوں میں سے ہیں. وہ گمراہوں میں سے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں. وَإِنَّ لَجَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. اور یقیناً جہنم ان سب کا مدعو ٹھکانہ ہے. کریکٹ ہو گیا؟ ہاں کریکٹ ہو گیا. آگے چلتے ہیں اور آگے چلنا ہے. اس جہنم کے 7 دروازے ہوں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پڑھنا ہے آگے کے ختم یہاں پہ. اب مجھے تھوڑا بتانے جی بھائی. اسی آیت میں لکھا ہے شیطان نے کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. یہ تو شیطان کے الفاظ ہے, خود کہا, اللہ نے نہیں گمراہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا راستہ ہے, یہ قرآن کریم, اسی کے اوپر چلنا ہے, یہی میرا سیدھا راستہ ہے. الا عبادک منہم المخلصین, یہی میرے سیدھا. پھر کیا کہا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, جو میرے بندے ہیں اس پر یقیناً تیرا بالادست نہیں ہے, تیرا کوئی زور نہیں چلے گا جو میرے بندے ہیں. بالکل. الا من اتبعک من الغاوین, مگر وہ لوگ جو تیرا پیروی کرے گا, وہ لوگ, اب جو شیطان کا پیچھا کرے گا وہی لوگ جائے گے جہنم میں. ایگزیکٹلی تو صرف بھی ہو گیا نا وہ. ہاں. وَإِنَّ لَجَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. ان سب کے وعدہ کا جہنم ہے. جو اللہ نے کہا شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کا کہا مت مانو. سورۃ یاسین نکالو. ٹھیک ہو گیا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. ٹھیک ہو گیا. ابن آدم میرے تو آپ سے وعدہ نہیں کیا کہ اس کا عبادت مت کرو. وَأَنِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, میرا عبادت کرو. پھر میں سورۃ فاطر کی ایک اور آیت دکھاتا ہوں. سورۃ فاطر کی صبر کرو. سورۃ فاطر. اوکے اور آیت دکھائیں. فاطر کی کون سی آیت کھولیں گے؟ یہ سورۃ 6 نمبر. 6 نمبر. نہیں 6 نمبر کھولی. یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے چنانچہ تم بھی اس کو دشمن سمجھو. یہ تو بلاتا ہے اپنے ہی گروہ کے لوگوں کو تاکہ وہ جہنم میں سے ہو جائیں. ہاں وہی نا ہم کہہ رہے ہیں. اوکے. اب میں سورۃ یاسین کی ایک اور آیت دکھاتا ہوں. چلیں ایک اور آیت دکھا دیں. یاسین دکھا دیں جی. کون سی آیت؟ صبر ایک منٹ صبر. اعلیٰ صراط مستقیم. لا صراط مستقیم. جی دکھانے دے سر, ابھی دکھانے دے ذرا. جی یہ سورۃ یاسین کی 60 نمبر آیت ہے. 60 نمبر آیت نکال لیجیے. اوکے جی 60 نمبر آیت ہے. اے آدم کی اولاد, کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا تم شیطان کی بندگی مت کرنا, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِعْبُدُونِ, میرے عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم. یار 60 آیت لکھی ہے آپ نے. 60 اور 61 یہ پورا کانٹیکسٹ ہے نا. ہاں کوئی بات نہیں, جاتے ہیں جہاں کہتے ہیں وہاں جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور میری ہی بندگی کرنا, یہ سیدھا راستہ ہے. اب مجھے بتائیے ایڈم بھائی, جو شیطان کا راستہ اختیار کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. ایک اور آیت دکھاتا ہوں. اس سورۃ النساء کی ایک اور آیت میں دکھاتا ہوں. سورۃ نساء کی بھی آیت دیکھ لیں. سورۃ النساء. ہاں جی. سورہ جن کی آیت بھی ہے, سورہ نمبر 72 اور 23 آیت بھی کہہ رہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے خلاف جائے گا وہ جہنم میں ہے. آیت دیں. سورہ جن کی آیت نمبر 23. یار آپ صبر کریں نا یار. نہیں صبر کرو, میں دکھا ایک آیت دکھاتا ہوں. وقاص صاحب دکھائیں. ٹھیک ہے. جی وقاص صاحب ویٹ کر رہے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر بتا دیں. یہ سورۃ النساء کی 115 کہہ رہا ہے, اور جو رسول کی مخالفت میں تل گیا
اس کے بعد کہ اس پہ ہدایت واضح ہو چکی ہے، اہل ایمان کے ساتھ رستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے تو ہم بھی اس کو اس طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف اس نے خود راہ اختیار کر لی ہو، اور ہم اسے پہنچائیں گے ہاں جہنم میں، اور وہ بہت بری اب جگہ میں ہے لوٹنے کی۔ ہاں پھر ایک چلو یہی بات، یہی ادھر سے بات شروع کرو اوکے، ادھر سے بات بھائی، شروع جس نے رسول کی مخالفت کی، مجھے تھوڑا سمجھانے دی، سمجھا۔ جس نے رسول کی مخالفت کی اس کے بعد اس کو سب راستہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ اسلام حق دین ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اب وہ مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی حال پہ چھوڑ دیا، اپنے حال پہ چھوڑے، کرو جو کرنا ہے۔ یہی یضل من یشاء ویہدی من یشاء، یہی مطلب ہے بھائی۔ نہیں، اچھا اب آپ میری سنیں، دیکھیں آپ نے اتنا بولا، میں نے آپ کے ساتھ جو آیتیں آپ نے کہی میں نے آپ کو کھول کے دکھا دی، کریکٹ، میں نے پڑھ بھی لی، آپ نے ایکسپلینیشن بھی دے دی اپنی بہترین طریقے سے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ کہتا جو اس نے اس آیت میں کہا ہے کہ میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، اگر یہاں تک بات ہوتی، پوری قرآن کے اندر صرف یہاں تک ہی بات ہوتی نا وقاص صاحب، میں 110% آپ کی ایگریمنٹ میں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، پرابلم یہاں پہ یہ نہیں ہے، تھینک یو ساحل بھائی، پرابلم یہاں پہ یہ نہیں ہے، پرابلم یہاں پہ اس سے آگے چلی گئی ہوئی ہے۔ اگر اللہ صرف یہاں تک رہتا بات ٹھیک تھی، اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے، اب میں آپ کی اس بات کو بھی مان لیتا ہوں کہ جو لوگ پہلے سے گمراہ ہیں اللہ ان کو گمراہ کر رہا ہے، چلے میں آپ کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں، پرابلم یہیں پہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کلیئر کٹ لفظوں میں لکھ رہا ہے، اور یہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ۔ اگر اللہ یہ لفظ نہ لکھے قرآن میں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ تقریباً 8 مقامات پہ لکھے ہیں، کئی جگہ پہ غوی کے ساتھ لکھے ہیں اور کئی جگہ پہ یدل کے ساتھ لکھے ہیں، اگر اللہ یہ لفظ نہ لکھے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا اللہ ایک اچھا اللہ ہونے پہ، اللہ ایک اچھا خدا ہونے پہ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک بندہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے تو آپ اس کو شیطان کے اوپر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے یار یہ بندہ نہیں سمجھ رہا، فار ایگزامپل میرا اگر بچہ جو ہے وہ غلط کام کرنا شروع کر دے، میں اسے پہلے سمجھاؤں گا، بتاؤں گا، وہ پھر بھی نہیں مانتا، میں چھوڑ دوں گا، یار ٹھیک ہے یار جا جو نے کرنا ہے کر لے، تیری زندگی ہے، تیرے اوپر ہے۔ بٹ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ اگر اللہ خود برے کام کی طرف اب گمراہی کر رہا ہے، میں اپنے بچے کی گمراہی ساتھ میں کرنا شروع کر دوں، آپ بھائی چوریاں بھی کریں، آپ بھائی جھوٹ بھی بولیں، آپ مل کے یہ سارے کام کرتے ہیں، تو میں اس کے ساتھ شامل ہوں، میں اس کے ساتھ شامل ہوں اس کے تمام گناہوں میں۔ یہ پرابلم ہے اصل میں، سمجھانا چاہ رہا ہوں، بہت ایگزیکٹلی زبردست، بہت زبردست، اور یہی چیز یہ لوگ نہیں سمجھ رہے۔ میں نے اللہ گمراہی کا ٹوکرا اپنے اوپر کیوں لے رہا ہے بھائی وقاص بھائی؟ اللہ گمراہی کا ٹوکرا اپنے اوپر کیوں لے رہا ہے؟ یہ بھائی آپ لوگ دیکھو ایڈم بھائی، آپ کی سمجھ سے اس لیے باہر ہے کہ آپ نے پورا قرآن کریم پڑھا ہی نہیں ہے۔ سر میں نے ایک قرآن کریم جو ہے، سن لیں وقاص صاحب، میں نے قرآن کریم ہر رمضان میں ختم کیا ہے، اس کے علاوہ ہر سال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں، اور میری گاڑی میں کیسٹ ہوتی تھی، جس زمانے میں ابھی سی ڈی پلیئر بھی نہیں ہوتے تھے، میرے پاس کیسٹیں ہوتی تھی جو میں گاڑی میں ڈال کے اس کی سن رہا ہوتا تھا۔ یار ایسی بات نہ کرو میرے ساتھ، آپ میرے اوپر بلا وجہ جھوٹ الاپ رہے ہو، مت الاپو، گناہ ملے گا اللہ کا، آپ کو لوگوں کی نیتیں اور لوگوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا نہیں پتا، تو پلیز ایسی باتیں نہ کرو، ٹھیک ہے؟ قرآن کو جتنی دفعہ میں ختم کر چکا ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں ختم نہیں کیا ہوگا۔ دیکھو بھائی، آپ نے خود وہ راستہ اختیار کیا جو شیطان اس پہ جا رہا تھا، یار چلے میں آپ کے ساتھ مان لیا، میں نے وہ راستہ خود اختیار کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اب اللہ مجھے سٹیمپ لگا کے مجھے اللہ بھی گمراہ کرنا شروع کر دے تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ چلو ٹھیک ہے، مزید بیماری کو بڑھا دے ہماری۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگ کو مثال دینا چاہا لیکن آپ لوگ سنا نہیں، وہی فرعون کا۔ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبر بھیجا، وہ طاغی تھا، سرکش تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ شاید وہ یا تو نصیحت حاصل کری یا وہ ڈر جائے، لیکن اس نے کہا میں نہیں مان۔ نصیحت حاصل کرے گا یا نہیں کرے گا وقاص خان صاحب؟ اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ شاید جنت میں جائے۔ ایک سیکنڈ، کیا فرعون نے آخری وقت میں اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا؟ اور اللہ نے کہا نہیں وڑو پانڈے میں نے تمہیں جہنم میں ڈالنا ہے۔ نہیں ایک منٹ یار نہیں ساحل، یہ جو اس نے بات کی یہ بھی غلط ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ وہ جنت میں جائے،
ٹھیک ہے, جبکہ اور فرعون نے ایک غلط ہے. قرآن کے اندر فرعون نے خود اینڈ میں مرنے سے پہلے اسلام قبول کیا تھا, اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ صدقے نیت سے کر رہا ہے, اللہ نے پھر بھی اسے کیوں مارا؟ بتائیں. میں چھوٹی سی نہیں, بات آپ کرنا نہیں چاہتا ہوں. رک جائیں, ابھی آپ کی بات نہیں ہو رہی, اب وقاص سے بات ہو رہی, صبر کریں آپ. ایک منٹ. اچھا میں دکھا دیتا ہوں. وقاص خان صاحب, ارے رکو یار. ایڈم, تم نے جو بات کی اس میں میں ایک چیز اور جوڑ لیتا ہوں. وقاص خان صاحب بولے, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے؟ تو یہ کہہ رہے کہ اللہ کو معلوم تھا, پھر بھی اللہ چاہ رہا تھا کہ وہ جنت میں چلے جائے. یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے, پھر بھی وہ چاہ رہا ہے, لیکن اس کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ چونکہ اس کو معلوم ہے کہ جہنم میں جانے والا ہے, اس کے لیے اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. دیکھو ساحل بھائی, آپ آدمی کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. سر یار رکو نا یار, آپ خود پھنستے ہو تو ہم کیا کریں؟ ایڈم, سرکولر چیز سمجھ میں آئی؟ جی بالکل سمجھ میں آ گئی. اللہ کو, میں پھر سے میرے درشکوں کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں وقاص خان صاحب کی بات. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اللہ کو معلوم تھا کہ جو فرعون ہے وہ نہیں سننے والا نرمی کی بات اور وہ جہنم جانے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں معلوم تھا, لیکن پھر بھی اللہ چاہ رہا تھا کہ وہ جنت میں چلے جائے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جہنم میں ہرگز نہیں, جنت میں ہرگز نہیں جانے والا, یہ جہنم میں جانے والا ہے, تو اللہ کے چاہنے سے کہ جنت میں جائے وہ جا سکتا ہے ایڈم؟ سر بالکل جا سکتا ہے, اگر اللہ میں طاقت ہے تو بالکل جا سکتا ہے. تو یہاں پہ تو مجبور نظر آ رہا ہے اللہ, یا تو پھر اس کا علم غلط. اللہ کے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں سر, اللہ کے ہاتھ چینڈ ہیں, اللہ کے ہاتھ میں زنجیریں ہیں. لیکن سر میں تھوڑا بولنے دیجیے ساحل صاحب یار, میں وقاص صاحب کی اس بول. بات کے اوپر رک جائے. وقاص صاحب یہ اب آپ آیت دیکھیں, آپ نے جو بات کی ہے اس کو قرآن بھی جھٹلا رہا ہے. بائی دا وے ساحل نے لاجیکل بات کی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی, مجھے پتا ہے, اس کو چھوڑ دیں, ہم قرآن کی بات کرتے ہیں. ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتارا سمندر کے, پھر اس کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کی غرض سے, یہاں تک کہ جب کہ پا لیا اسے غرق کرنے لگا. تو فرعون نے کیا کہا, میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں, اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں. اللہ نے جواب کیا دیا, اللہ نے کہا اب تو ایمان لا رہا ہے, حالانکہ سے پہلے تو نافرمانی اور فساد کرتا رہا ہے. میرے بھائی, جس وقت محمد صاحب کے ایک صحابی نے, مجھے بھول گیا نام اس لیے میں نام نہیں لوں گا, آپ کو یاد ہوگا, گردن اڑا دی ایک کافر کی, اور اس نے گردن اڑانے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو محمد صاحب نے اسے کیا کہا, کیا تم اس کے دلوں کا بھید جانتے ہو؟ اگر آخری لمحے پہ بھی اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے کر لیا ہے. یہاں پہ فرعون اللہ سے بات کر رہا ہے, اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے. اس نے کہا میں ایمان لے آیا, اللہ نے اس کے ایمان کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا. اگر اللہ اسے جنت میں, اگر اللہ اسے صبر کرے, اگر اللہ اسے جنت میں ڈالنا چاہتا تھا تو یہ آخری وقت میں, آخری وقت کا موقع تھا, جس میں حدیث بھی گواہی دیتی ہے کہ اگر اس کے اور جنت کے درمیان ایک کیوبٹ کا فاصلہ بھی رہ جائے تو بھی وہ ایمان لے آئے تو وہ جنت میں چلا جائے گا. حوالہ دیں جی. کیا وہ ایمان لایا کہ نہیں لایا؟ سب میں حوالہ دے دیتا ہوں. میں اب نے بیچ میں چھوڑ دیا, اور میں حوالہ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 18 نکال دیجیے. 18 نکال لیجیے, ہم نے پڑھ لیجیے. اور ایسے لوگ کوئی حق نہیں. ہاں ایک منٹ ایڈم, میں سبھی درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باقی جتنے ہمارے مومن بھائی ہیں وہ اب اس کا ایپیسوڈ 2 فرائیڈے کو ہوگا, اسی ٹاپک کا فرائیڈے کو ہوگا, تو آپ لوگ فرائیڈے کو جڑیے گا. یہ وقاص بھائی اور عباس بھائی کے ساتھ جو ہے یہ لاسٹ ڈسکشن ہے. آلریڈی 3 بجنے آ گیا ہے, 3 منٹ بچا ہے صرف. تو اس کے بعد جن کو بھی جوائن کرنا ہے وہ لوگ فرائیڈے کو اچھے سے آپ لوگ نہا دھو کر, سرما لگا کر, عطر لگا کر, آپ لوگ تحقیق کر کر ریسرچ کر کے آئیے گا اس ٹاپک پر. جی ایڈم پلیز. ہاں جی. اور ایسے لوگوں کو کوئی حق نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں, اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں, جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے جناب. ہاں بولے, دیکھو اس میں صاف لکھا ہے جو لوگ بد اعمال کر کے, اسی ایک پہلے آیات ہے, اگر وہ آپ پڑھ لیجیے تو بہت بہتر ہوگا. پہلے بتائیں کہ میں پہلی والی آیت ایک آیت پہلے پڑھ لیں. یہ لیں سر, ایک آیت پہلے کی بھی اور بعد کی بھی نکال لیتے ہیں. اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا,
ایسے لوگوں کی جو کوئی بری حرکت میں بیٹھے ہیں جہالت اور نادائی میں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی ہے جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ باخبر حکیم اور دانا ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت، چلو اور یہ ایسی ہے میں نے اگلی آیت پڑھ لی تھی، اس سے اگلی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اے اہل ایمان، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نہیں عورتوں کو زبردستی وہ وراثت میں دو۔ وہ نہیں، وہ الگ وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ چینج الگ ہو گیا جی، ٹاپک۔ کانٹیکس چینج ہو اس گیا میں جی، کانٹیکس چینج ہو گیا اس میں دو لوگ بتائے، تین لوگ بلکہ یہ جی۔ وہ لوگ ہیں جو جہالت میں اس سے کچھ غلط کام ہو جائے اور ہاں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آیت۔ دوسرا آیت میں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو مسلسل غلط کام کرتے ہیں، مجرم ہیں، ہاں ہاں اللہ تعالیٰ اس کا توبہ اس وقت قبول نہیں کرتے جب اس کو موت آ جائے۔ ہوں، سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں اور آیا۔ ایک وہ شخص جو کافر ہے، ہاں جب اس کو موت آتے تو کہتے ہیں کہ میں ابھی توبہ قبول کرتا ہوں، توبہ ٹھیک قبول ہے، کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب فرعون غرق ہونے لگا، ڈوب ہونے لگا، تب اس نے کہا میرے بھائی، اچھا، اب میں نے آپ کو کیا بولا تھا؟ میں نے آپ کو فرعون کی آیت کیوں رکھی تھی؟ میں نے آپ کو فرعون کی آیت اس لیے رکھی تھی کیونکہ آپ نے بولا تھا کہ اللہ اس کو جنت میں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے اس لیے رکھی تھی کہ اللہ اگر جنت میں ڈالنا چاہتا، صبر، تو میں نے آپ کو فرعون کی آیت اس لیے رکھی تھی کہ اگر اللہ جنت میں ڈالنا چاہتا تو اس وقت اس کی توبہ قبول کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے اس وقت توبہ کی۔ میں نے اس لیے نہیں رکھی کہ اس نے کیوں نہیں ایکسپٹ کیا نا۔ پرابلم نمبر 1، پرابلم نمبر 2، سیم تو کیس بھائی آتا ہے حدیث کے اندر۔ میں بتا دیتا رک جاؤ، مجھے پورا کرنے دو سینٹنس، ایک منٹ۔ مجھے سینٹنس پورا کرنے دو پھر بولنا۔ سیم سٹیٹمنٹ آپ کی پھر حدیث میں آتی ہے کہ پھر محمد صاحب نے کیوں منع کیا اپنے صحابی کو کہ اس کی تم نے گردن کیوں اڑائی؟ اس نے جب توبہ کر لی تھی، اس کے اوپر بھی تو موت آئی ہوئی تھی، چھری جو تلوار تھی اس کی گردن پہ تھی، اس نے پھر بھی گردن اڑا دی، تو محمد صاحب قرآن کے منافی چلے؟ تھینک یو سو ویری مچ۔ میں ابھی بتاتا ہوں فرعون کا ہاں جو جی بتائیں، واقعہ ہے نا پہلی سے، بتائیں۔ دیکھو یہ سورۃ طٰہٰ میں ہے، ہوں، یہ 43 نمبر شاید آیت ہے۔ اچھا جی، اذهبا سورہ الى طٰہٰ۔ فرعون انه طغى، دونوں فرعون کے پاس جائے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں پیغمبروں سے جاؤ، اس کے پاس وہ سرکش ہو گیا۔ کیا بولا؟ فقولا له قولا لینا، پس دونوں اس سے نرمی لہجے سے بات کرنا، لعلہ یتذکر، شاید وہ نصیحت مان لے، اللہ او کو نہیں پتا یخشى تھا، یا ڈر جائے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ تو نصیحت سب سے نہیں بڑا ماننے گا، گیم ہے اللہ کو نہیں وقاص پتا خان تھا صاحب، یہی کہ تو وہ پرابلم نصیحت ہے۔ مان لے گا۔ ہاں ارے بھائی، یہ دیکھو نا، شاید میں کیوں بات کرنا ہے؟ بھائی آپ لوگ ماننے والے نہیں ہے بھائی، یہ تو ہمیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی کہا، ہم جتنا بھی دلال سامنے لائیں گے تب بھی نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبر بھیجا، وہ سرکش تھا۔ 2 پیغمبر نہیں بھیجا تھا، کون سے 2 پیغمبر بھیجے؟ یہ ہارون اور اذهبا موسیٰ الى شاید۔ فرعون، اچھا، دونوں یہ جمع کا صیغہ لکھا ہے، کون سے دونوں بھیجا اس کے ساتھ نرمی۔ کون سے دیکھو کون سے 2؟ ایک ہارون تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام تھا، دونوں تھا۔ ایک دیکھو ہارون بھائی موسیٰ اللہ تھا، تعالیٰ نے وہ اس، دونوں بھائی جو تھے وہ ہاں، دونوں ہی پیغمبر ہو گئے تھے ایک ہی ٹائم پہ۔ ارے بھائی وہ الگ ٹاپک ہے یار۔ اچھا وہ الگ ٹاپک ہے، اللہ چلیں تعالیٰ نے ٹھیک ہے۔ دیکھو جی ایڈم بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا دونوں سے، فقولا اچھا له قولا لینا، اس کے ہاں، ساتھ نرمی سے بات کرو، اس کو سرکش مت کہو، اس کو مرتد مت کہو، ہم، لعلہ شاید وہ ہاں، یتذکر، شاید اسی کا نصیحت اعتراض حاصل ہے۔ کرے، شاید کیوں کہا ہے بھائی؟ او شاید کیوں یخشى کہا؟ یا ڈر شاید جائے۔ کیوں کہا؟ بھائی اس کو فری ول تھا نا فرعون کے پاس، فری ویل کیسے آگے تھا؟ جس نے ارے اللہ کا علم، اللہ کا علم اللہ کدھر کا گیا؟ علم کیا ہوا؟ تو ہم تو یہ تو مقادیر کی بات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے وہ ہاں؟ لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہے کہ یہ علم سے یہ ختم کام ہو گیا، سرزد ہو جائے گا۔ ختم ہو گیا وقاص بھائی، کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن نہیں ہے آپ کے پاس ابھی۔ نہیں آپ لوگ نہیں سمجھ پائے گا اس طرح باتیں کو۔ یار اللہ میاں نے، پھر آخر میں کیا کہا؟ پھر آخر میں سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہاں پہ آپ کے ہٹنے سے پہلے یہاں پہ اللہ نے 271 دفعہ 271 ٹائمز قرآن کے اندر لفظ یوز کیا ہے شاید، پرہیپس، ٹھیک ہے، 271 ٹائمز۔ میری ایک ویڈیو ہے، اس کا ٹائٹل یہ ہے شاید والا اللہ، ٹھیک ہے، اس کا ٹائٹل ہی یہ ہے شاید والا اللہ۔ لعل کا مطلب ہوتا ہے پرہیپس، لعل۔ اللہ نے 271 دفعہ لعل کا ورڈ یوز کیا ہے۔ اللہ کو کنفیوز ہے نہیں اللہ۔ پتا کہ کیا ہونے والا اور کیا نہیں ہونے والا۔ ایک طرف اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اور دوسری طرف اللہ 271 دفعہ قرآن کے اندر شاید کا لفظ استعمال کر لیتا ہے۔ کیوں بھائی یہ تو اس لیے نا، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر لوگ اللہ تعالیٰ نے پہلے کا قیامت تک اس قرآن کریم میں شک کرے گا۔
ظاہر سی بات وہ شک کرے گا نا تو شاید کا لفظ کیوں یوز کیا اللہ نے؟ اللہ کو تو اپنی بات پہ ہی شک ہے، شاید کہہ رہا ہے وقاص خان صاحب. کیا یار، کیسے اللہ کو، کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ دیکھو جی اسی کنٹیکس سے اللہ تعالیٰ نے اسی فری ول میں اور آیاتوں سے ثابت کر سکتا ہوں. ابھی یار یہ فری ول کیسے ہے جب اللہ کہتا ہے کہ وہ شاید ایمان لے آئے؟ ہاں بھائی اس کا مرضی تھا نا، تو پھر بعد میں کیوں لے؟ دیکھو بھائی تو بعد میں اس نے صبر کرو، تو بعد میں وہ کیوں لے کر آنا چاہتا تھا یہ مجھے بتائیے. کہ اس نے کہا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ ڈوبنے لگا، اس کو پتہ تھا کہ میں ڈوبنے والا ہوں. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جب فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لے آیا، اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمان میں سے ہونے والا چاہتا ہوں. پھر تو ٹائم نہیں تھا نا، اللہ کرا کہ یہ سچا وعدہ ہے کہ جب موت آنے لگا تو پھر کافر کا شاید ختم ہو گئی نا، شاید ختم ہو گئی نا. پھر تو بھائی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا جب موت آنے والی ہوگی نا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. فرعون نے پھر چاہا لیکن نہیں ہوگا. یار وقاص خان صاحب، سوال وہ نہیں ہے کہ اس کی توبہ قبول ہونے والی تھی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کا علم آدھا ادھورا تھا جو اس کو شاید کا لفظ استعمال کرنا پڑا؟ مجھے اب جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ایک دلیل دینا پڑے گا. یہ صورت آل عمران کی 7 نمبر شاید میں دلیل دیں گے. دیکھو یہ صورت آل عمران کے 7 نمبر آیات ہے. اس میں یہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتا ہے نا وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں. کس طریقے سے؟ وہی ذات ہے جس نے، صبر کرو مجھے بولنے دیجیے، وہی ذات ہے جس نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمایا جس کے بعض آیات محکم واضح ہے، وہی اصل کتاب ہے. اور جو کچھ متشابہ ہے جن کی دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ اور تعویل کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑتے رہتے ہیں، جبکہ اس کی حقیقی تعویل سر اس کا کیا تعلق ہے اس پورے سے؟ اس میں متشابہات والی بات کون سی ہے؟ اس میں کسی قسم کی متشابہات کی بات نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ باتیں آپ سے کر رہے ہیں. ہم متشابہہ والی آیتیں تو ہم لائے ہی نہیں ہیں آپ کے پاس. ایڈم بھائی جب ہم بھی ادھر شاید کا مسئلہ آپ نے نکالا، ہم آپ نے پورا شاید کا مسئلہ نکالا. کہ میں آپ کو یہ دیکھیں کانٹیکسٹ دیتا ہوں ایک بڑا آرام سے. اللہ کو اپنے بارے میں بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ اللہ کو اپنے بارے میں بھی نہیں پتا. اللہ کہتا ہے اے نبی جب آپ اپنی عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو، عدت کا پورا لحاظ رکھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے، انہیں مت نکالو ان کے گھروں سے، خود بھی نہ نکلیں سوائے اس کے کہ وہ ارتکاب کر لے کسی کھلی بے حیائی کا. اللہ کی حدود ہے، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا اس نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی صورت پیدا کر دے. بھائی میری بات یہ ہے اللہ کو اپنے بارے میں بھی نہیں پتا کہ شاید اللہ اس کے بعد کچھ اور کرے گا یا نہیں کرے گا. اللہ کا پرہیپس اللہ کے اپنے اوپر بھی ہے. بھائی یہ اس لیے کہا جب کوئی طلاق دے ایک طلاق تو اس کے گھر میں رہ کر 3 مہینے کا ٹائم ہے، شاید دونوں کا اصلاح ہو جائے. یہ اللہ شاید ڈال رہا ہے اپنے لیے. شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی صورت پیدا کر دے، یہ کیوں لکھ رہے ہو؟ شاید اس کے بعد کوئی صورت پیدا ہو جائے ان لوگوں کی صلح کی. دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. اللہ پرہیپس کا خدا ہے. میں نے کہا 271 مرتبہ اللہ کہتا ہے، اللہ مرسی کرتا ہے، رحم کرتا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے شاید اللہ تم پہ رحم کر لے. اچھا یہاں پہ اطاعت کرو تم پہ رحم کیا جائے، ٹرانسلیشن غلط ہے. لا اللہ کم لکھا ہوا ہے، لا شاید تم پہ رحم کیا جائے، لا اللہ کم ترحمون، شاید تم پہ رحم کیا جائے. اگر نماز پڑھنے والا زکوٰۃ دینے والے پہ بھی اللہ رحم نہیں کرے گا، اس کے اوپر بھی شاید ہے، تو اللہ کس قسم کا ہے؟ میں آپ کو یہی ثابت کر رہا ہوں اللہ صرف جابر ہے اور وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. وہ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے آگے بھی لکھتے ہیں وَهَدَايُ مَن تَشَاءُ وَهَدَايَ مَن تَشَاءُ اینڈ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ. وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے گمراہی دیتا ہے. جس کو یہی اللہ کی گیم ہے. اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں قابض ہوں، میں ہی سب کچھ کروں گا. تم سب لوگ جاؤ بہاڑ میں، تم لوگ میرے غلام ہو اور میں تمہیں غلاموں کی طرح ٹریٹ کروں گا. یہ اللہ ہے.
چلیے خیر، وقاص صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آج ایک پرابلم اور کھڑا کر دیا اللہ کے ساتھ کہ اللہ کو خود کا نہیں پتا، وہ شاید میں بات کرتا ہے، اس کا علم جو ہے وہ کمزور ہے، یہ بھی بات ثابت ہو چکی ہے آج. جی 271 آیتیں ہیں، 271 آیتیں ہیں جس میں اللہ شاید یوز کرتا ہے. 271. بالکل. ارے ایڈم بھائی آپ جس طرح آیات پیش کر رہے ہیں آپ ادھوری پیش کر رہے ہیں میرے بھائی، اور کانٹیکسٹ یہ قرآن کریم اس طرح کہ ایک آیات کا تفسیر دوسرے جگہ ہے، ایک آیات کی تفسیر پورا قرآن کریم کو سامنے رکھ کر جو انتہائی اسٹوپڈ طریقے سے قرآن لکھا ہوا ہے. اگر ایک آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ 50 آیتیں دور ہے یا چار سورتوں کے بعد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن نہ سمجھ آنے والی اسٹوپڈ ایڈیوٹک ریٹن بک ہے کہ اگر میں ایک آیت کو اس کے کانٹیکسٹ میں پڑھ کے ہی نہیں سمجھ سکتا، مجھے 36 جگہوں پہ جانا ہے، تو اس سے زیادہ ایڈیوٹک بک کیا ہوگی کہ میں ایک کانسیپٹ کہیں ہے، دوسرا کانسیپٹ کہیں ہے، تیسرا کانسیپٹ کہیں ہے، ان کو ملانا شروع کرو، اور جب آپ ملاتے ہو تو بھی ملا نہیں سکتے. تو بھائی یہ کس قسم کی کتاب ہے؟ کون سی ہدایت ہے یہاں پہ؟ بھائی آدم کا قصہ ہے 4 جگہ پہ کیوں ہے؟ ہاں اسی کا تو اتنے فرقے وجود میں آئے اور مزید وجود میں آ رہے ہیں، ہر دوسرے دن اب اہل چوائس آ گئے ہیں، نیا فرقہ آ گیا ہے. اب یہ وقار صاحب ہیں، یہ بھی ایک طرح کے اہل چوائس ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے قرآن سے نہیں ہٹنا. ٹھیک ہے، وہ دوسرے والے چوائس ہے، بلکہ جو چاچا جی آئے تھے وہ بھی اہل چوائس تھے، بلکہ انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ دے دیا کہ اللہ میں ایول بھی ہے، ہاں ایول بھی ہے. اب وہ جو یہ عباس صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میں اپنی مرضی کی حدیث ایکسیپٹ کروں گا، مرضی کی حدیث ایکسیپٹ ہی نہیں کروں گا. پھر ایک اور آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں فلانی تفسیر ایکسیپٹ کروں گا، وہ اس سے پہلے والی تفسیریں میں ایکسیپٹ. اپنی مرضی کی گیمیں ہیں یار، یہ اسلام ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. چلیے آج کسی کو ایڈم آج اس کو یہیں کلوز کرتے ہیں. بی اے صاحب کچھ آپ کو شارٹ میں اپنی بات رکھنا ہے آپ رکھ دیں، اس کے بعد کلوز کرتے ہیں. آدم بھائی آداب، سب کو آداب سلام. جی بس میں اس لیے آیا تھا، ویسے اس وقت بہت انٹرسٹ تھا یہ جو اپنا وقاص بھائی. ویسے وقاص بھائی سے آپ پوچھتے تھے کہ وقاص بھائی نے پڑھا کیا ہے، اس کو مدرسے کے بغیر یا قرآن کے بغیر کوئی اور کچھ اس نے پڑھا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ بالکل ایسے باتیں کرتا ہے جیسے یہ وہی استغفر اللہ نا، وہی باتیں کہ اس کے ذہن میں فل بس وہی قرآن اور حدیث اور یہ چیزیں پڑی ہیں. تو خاص بھائی آپ ہیں سر جی تو آسمان پہ چڑھنا ہے. مومن کے دل میں آپ اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں ہو؟ قرآن اور حدیث نہیں ہوگی مومن کے دل میں تو اور کیا ہوگی؟ لیکن اور پڑھا ہے آپ نے اسکول کالج گئے؟ جی الحمدللہ. اسکول کالج کیا پڑھا ہے؟ جی وہ اسکول میٹرک کرائے میں نے. پھر بھی یہ بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا پڑھا اسلام میں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، سورۃ فاتحہ میں کتنے ارکان ہیں یہ مجھے بتائیے، آسان سی سوال ہے. سورہ فاتحہ میں ارکان؟ یہ کیا بات ہے؟ ہاں آپ جب آپ مسلمان ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے ارکان. میں آپ سے پوچھ کیا بات ہے، میں نے سوال کیا جب آپ مسلمان تھے تو معلوم ہونا چاہیے نا کتنے ارکان ہیں سورۃ فاتحہ میں. کیا ضرورت ہے مجھے اس ارکان مرکان کی؟ یہ کیا بات ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ نہیں آپ مسلمان تھی نہیں یا مسلمان آپ چھوڑ گئے، یہ مجھے بتائیے. تو اگر میں مسلمان تھا ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے اس میں کیا ضرورت؟ نہیں آپ مجھے بتائیے، جب آپ مسلمان تھا تو مجھے سورۃ فاتحہ میں ارکان بتائیے کتنے ارکان ہیں. ارکان آپ مدرسے گئے ہو سکتا ہے آپ کسی بھی مسلمان سے یہ ارکان سے کیا مطلب؟ وقاص بات یہ ایڈم بھائی تھوڑا صبر کیجئے. فاتحہ کے ارکان، ایک سیکنڈ رکو، ٹھیک ہے. پہلے تو یہ جو ٹرک کوسچنز ہوتے ہیں نا، یہ آپ نارمل مسلمانوں سے پوچھ نہیں سکتے. دوسری بات، آپ کس سے بات کر رہے ہیں پہلے آپ یہ دیکھیں. آپ سے میں بہت ساری باتیں پوچھ سکتا ہوں، لیکن یہ جو ٹرک کوسچن آپ لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ کے ارکان بتائے، نہیں جی سورہ فاتحہ میں ارکان نہیں ہوتا، سورہ اس میں آیاتیں ہوتی ہیں، ارکانوں کی گیم نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ جو ٹرک کوسچنز ہوتے ہیں نا، یہ آپ کسی ایسے بندے سے پوچھا کریں جو آپ سے ڈیبیٹ کر رہا ہے، ویسے بندے سے نہ پوچھا کریں جو کہ صرف مسلمان ہے، جس نے 5 نمازیں بھی شاید زندگی میں ڈیلی مشکل سے پڑھی ہوں گی. تو وقاص صاحب، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے،
ہر وقت جو ہے نا وہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار رہ کے گیم نہیں ڈالتے. آپ کو میں یہاں پہ جواب دے رہا ہوں, اس نے مجھے انگلی اٹھایا کہ آپ کو کیا اسکول کیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں بیٹھا ہوں نا آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے, اور میں آپ کو قرآن کی آیتیں بھی دکھاتا ہوں, تو آپ جلیبی بناتے ہیں. تو بھائی جان میں بیٹھا ہوں, اس قسم کے سوال کریں مجھ سے کریں, اس طریقے سے نہ بھاگیں لوگوں کی طرف. میں ہلکا سا میوٹ ہو کے ہٹتا نہیں ہوں تو آپ کوئی نہ کوئی گیم ڈالنے کی کوشش کر لیتے ہیں. چلو مجھے ایک بتائیے, سوال یہ آپ پر رہی, نفس کے بارے میں مجھے بتائیے, نفس کتنی قسم کا ہے قرآن کریم میں نفس؟ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ, میں آپ کو نفس کے بارے میں بتاتا ہوں. بالکل آپ مجھے بتائیں نفس میں اور روح میں فرق کیا ہے؟ قرآن کی روح سے بتائیے گا پہلے. ابھی وقاص بھائی کہیں گے مجھے امر ہے بھائی, امر نہیں, وہ تو امر اللہ ہے, اس کا وہ امر اللہ کی طرف سے ہے. من امر اللہ, اس کو چھوڑ دیں. میں پوچھ رہا ہوں روح میں اور نفس میں فرق کیا ہے وہ بتائیں. میں نے آپ سے سوال کیا, اس نفس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں کہ روح کیا ہے, نفس کیا ہے. میں نے آپ سے سوال کیا, میں آپ سے نفس میرے کئی قسم ہے قرآن کریم کی, یہ مجھے میں بتائیے. آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے محمد صاحب کو امب کا نہیں پتا تھا, اس بارے میں وہ روح اور نفس کو سمجھا ہی نہیں سکے ہیں, اور اسی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا قرآن کے اندر کہ روح کا مجھے نہیں پتا. کیونکہ جب یہودیوں نے آ کے سوال کیا, تفسیریں بتاتی ہیں ہمیں, یہودیوں نے آ کے سوال کیا تو محمد صاحب نے 15 دن بعد آ کے بول دیا مجھے نہیں پتا روح کیا ہے, یہ صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے, اللہ کے امر سے آتی ہے, مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں کچھ, اور تم لوگوں کو کچھ نہیں بتایا گیا. سو بیسیکلی جب آپ کو روح اور نفس کا ڈفرنس ہی نہیں پتا نا, تو آپ مجھے نفس کے بارے میں پوچھ نہیں سکتے, کیونکہ روح اور نفس میں ایک بیسک ڈفرنس ہے, اس کو کہتے ہیں سول اینڈ اسپرٹ. آپ مجھے نفس کے بارے میں اگر پوچھ رہے ہیں تو سول کا آپ کو پتا نہیں, تو نفس کے بارے میں آپ مینگو پوچھ سکیں گے مجھ سے؟ نفس کتنی طرح کا قرآن سے بتا دیں. نفس اور روح میں جب فرق ہی نہیں پیدا کر سکتے آپ, سول اور اسپرٹ میں فرق کیا ہے پہلے وہ مجھے ڈیفائن کریں, پھر مجھے آگے پوچھیے گا کہ نفس کتنی طرح کے ہیں. سمجھ لگی آپ کو؟ آپ کے محمد صاحب کو نہیں پتا تھا فرق کیا ہے, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں روح جو ہے, روح کیا ہے؟ امر ہے, امر اللہ کے امر ہے, اللہ کا امر ہے, اللہ کے امر ہے, ہر چیز ہی اللہ کا امر ہے, ہر چیز ہی امر ہے اللہ کا, اس میں کیا ٹینشن ہے؟ آدم بھائی جب ہم روح کو مانتے نہیں ہے, یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ روح کیا ہے, اور ہم سے پوچھتا ہے کہ روح کیا ہے. یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ عام کی جو یہ جلیبیاں آپ ملوں نے بنائے ہیں, اور آپ کی دماغ اس سے بڑا ہے نا, اس سوالوں سے آپ کی دماغ بڑا, اس سے کیا فائدہ, کیا نقصان؟ اچھا وقاص بھائی, یہ جو آپ کی ڈی پی کی جو فوٹو ہے, بڑے سمارٹ لگ رہے ہیں آپ, وہی ہے کیا وقاص بھائی؟ وقاص بھائی کیا کام آ گیا وقاص بھائی کو؟ وقاص بھائی میں کچھ کہہ سکتا ہوں, وقاص بھائی کو میں پوچھتا ہوں, میوٹ پہ رکھا ہوا پچھلے 45 منٹ سے. میں ایک ضرب المثل کہتا ہوں جسے مثل کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ طول نمنی او بلوی درانے وطلا, یہ طول نمنی او بلوی درانے وطلا. ویگی زستا روح من بیخی تو زمانه دا غی پختانه که یاستا سوره اخلاص من او تو زمانه غی دا غی که چلونه بکی ماتا جوڑان تا جبدی که سو ارکان دی دا غی خبره دا ما. اچھا فائنل ہاں جی, میں فائنل وہی, آپ نے مجھے 45 منٹ سے رکھا ہوا اس پہ میوٹ پہ, حالانکہ میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہ رہا تھا. نہیں, میں نے اپنے آپ کو کہاں میوٹ کیا, آپ نے میوٹ کیا ہوا تھا, مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا. اینی وے آپ دوبارہ آئیں گے. نہیں میں نے نہیں, اب میں نے انمیوٹ کیا نا اپنے آپ کو, ابھی کیا 2 منٹ پہلے تو میں میوٹ تھا اپنے آپ کو. تو آپ مجھے بار بار میوٹ جو کر رہے تھے, تو پھر میں کیا کرتا, ابھی میں نے اینڈ میں آ کے انمیوٹ کیا اپنے آپ کو. بعد میں یہ کہہ رہا تھا آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا, وہ آیت لے کر آئے, میں اس کا جواب دینے کے بیچ میں تھا, تو یہ بیچ میں گھس گیا. اس نے کہا کہ آپ نے صرف کیوں کہا. اس کے بعد اس نے کئی باری ایسی چیزیں قرآن کی باتیں کی ہیں کہ بھاڑ میں جاؤ. میں اس سے پوچھوں کہاں پہ قرآن میں کہ بھاڑ میں جاؤ, یہ بھی اس نے اپنی طرف سے بات کی ہے نا. پھر تو جب یہ کیسی ہپوکریسی ہے کہ جب ہم کچھ کہتے ہیں ہلکا سا بھی, تو اس کو وہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. یہ سائڈ کی بات ہے. دوسری بات, اب ختم ہو رہا ہے ٹائم آپ کا, فرائیڈے کو میں آؤں گا اور پورے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جواب بھی دوں گا. اور دوسری بات, میں ایڈم سیکر کو میں بہت باری کہہ چکا ہوں, ابھی بھی کہوں گا کہ آپ مجھے اپنے چینل پہ بلائیں,
ओपन चैलेंज फॉर यू, आप मुझसे सवाल करें, मैं आपसे सवाल करूं, ताकि एक बैलेंस डिबेट हो। क्योंकि आपने जैसी भी बात की ना कि कुरान की आयत यहाँ से लो वहां से लो, ये तो सारी कंफ्यूजन है। बाइबल में भी सेम यही चीज है, तो आप क्यों ऐसी हिपोक्रेसी वाली बातें करते हैं? दिस इज नॉट फेयर। अपने आप अच्छा चैनल में तो आके इस चीज का फायदा उठाते उनके चैनल पे जाते क्यों नहीं हो अब्बास भाई? नहीं अच्छा जी, नहीं मुझे I'm मुझे telling- इनवाइट करना है जनाब, मुझे इनवाइट करना है हजरत इज्जत माप को, इनवाइट No, no, करूं no, मैं no. इनको कि ये आए, खुद आओ वरो पांडे में जिस वक्त मर्जी चलो आ जाओ, ठीक है, क्या मसला बताएं है? कब आपका लाइव कब है आपकी स्ट्रीम? मेरी स्ट्रीम्स सैटरडे। हमेशा लाइव होती हैं और उसमें कब लाइव है स्ट्रीम नेक्स्ट में आपकी? लिंक पड़े होते हैं, क्या मसला है? लाइव आओ। आपकी लाइव स्ट्रीम कब मेरी है? मैं लाइव आऊंगा स्ट्रीम इंशाल्लाह। एवरी सैटरडे को होती है, सेम टाइम पे जिस टाइम पे यहाँ पे लाइव स्ट्रीम हो रही है आज के दिन में, ठीक है, एवरी सैटरडे। मसला क्या है? सैटरडे को मैं आऊंगा। आप तो मेरे आओ सवालों ना, के जवाब देंगे? आओ सवालों ना के जवाब देंगे मेरे? यार, ठीक है, आओ ना। डन हो गई, डन रोते हो गई, क्यों हो? ठीक है। हर वक्त क्योंकि रोना, यहाँ पे तो रोना पड़ा हुआ है, रोना पड़ा हुआ है। मैं भी यहाँ पे स्ट्रेट जैकेटेड हो अच्छा जाता चलो हूँ। ठीक है, निकलो वो जाओ। कुछ बात करे उसको मैं कैच नहीं कर सकता, तो अच्छा वो कुछ चलो भी कह दे तो ठीक है, गेट अवे ठीक विद है। इट। एनीवे, नेक्स्ट फ्राइडे आप इसी टॉपिक पे आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपको तसल्ली से और तसल्ली से जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट फ्राइडे नहीं, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कमिंग फ्राइडे अब्बास भाई, नेक्स्ट फ्राइडे नहीं, कमिंग फ्राइडे। वो नेक्स्ट फ्राइडे होता है ना, वो नेक्स्ट ही हो कैसे गया ना, नेक्स्ट फ्राइडे इस होता है? नेक्स्ट वो नेक्स्ट फ्राइडे हो गया ना, ऑफ कोर्स इट्स नेक्स्ट फ्राइडे कमिंग के फ्राइडे। अगला यार ये रोता रहेगा साहिल, जुमा। नहीं पता ना यार, बच्चा है यार, तुम्हें बताया यार, नहीं पढ़ा लिखा है इतना, भाई छोड़ दे, मेरे, जाने दिया कर इस उसको हम चीजें। कहते हैं वीक साहिल आफ्टर इस किस्म की फ्राइडे, जो चीजें अगला छोड़ दिया फ्राइडे कर कहेंगे। यार, इसको छोड़ दिया अच्छा कर। नहीं भाई कमिंग यार, कैसी बात फ्राइडे नहीं करें? कहते अब्बास भाई, कमिंग फ्राइडे नहीं कहते? नहीं, कमिंग भी कह सकते हैं, नेक्स्ट भी कह सकते हैं। मैंने कब कहा आपको? आप इतराज कर रहे हैं मुझ पे, मैं तो नहीं कर रहा पे। ठीक कमिंग भी कह ठीक सकते है, हैं, नेक्स्ट चलिए भी कह सकते हैं। ओके ठीक ओके है। यार ओके चलिए बताया ओके, यार, घबराया ना, उम्मी घबराया ना किस्म करें, के दिल लोगों बड़ा के रखा, साथ ना गेम ना इतनी डाला करें, उम्मी किस्म के लोग हैं आपके पास सर, ना दिल किया बड़ा करें नहीं रखा ठीक करें है, ठीक इंशाल्लाह है। ताला। अल्लाह ताला एडम भाई, आप सबको हिदायत दे, आपको भी हिदायत दे इंशाल्लाह। अल्लाह नहीं आमीन हिदायत दे जिंदगी आमीन सकता, आमीन। बड़े भांडे पे जिंदगी अल्लाह हमें हिदायत ये देने नहीं लगा, पता रह गई था बातें। हिदायत भाई। अल्लाह नहीं हिदायत ठीक है, दे ठीक है, ठीक है, देने ठीक लगे। है, अल्लाह ठीक है। में हमारा हिदायत ही देने की भाई है। इतनी सख्त होती तो इस वक्त तक मुसलमान ही रहते, हम लोग इस्लाम को ना छोड़ा होता अगर अल्लाह में हिदायत देने की अल्लाह सख्त को होती। हिदायत दे, क्या सही रास्ते पे आए और सच को बिल्कुल। सच कहे। जी जी, तो खत्म करने से पहले बुलेट पॉइंट या मेजर पॉइंट जो सवाल है वो यही था कि क्या अल्लाह की स्कीम थी हजरत आदम को निकालना। दूसरा सवाल कि अल्लाह का ये कहना मैं गुमराह करता हूँ, वो इसी बात की तरफ इशारा करता है कि और जो मोमिनों का ये कहना है कि जो ऑलरेडी गुमराह होता है अल्लाह उसी को गुमराह करता है। यानी यार वकास खान साहब म्यूट कर लीजिए जी। तो ये इसी तरीके से है कि कोई कोई कातिल है तो अल्लाह कह रहा है कि मैं कत्ल करवाता हूं, है ना? तो सजा फिर अल्लाह को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो कत्ल कर रहा है उसको भी मिलेगी और जो कत्ल करवा रहा है उसको भी मिलेगी। तो मिसाल यही है, अल्लाह के पास चॉइस ऑफ वर्ड्स भी नहीं था कि बोलना क्या है। अल्लाह कहता है कि जो बीमार है यानी इस लिहाज से कि वो गुमराह है, तो अल्लाह कहता है कि मैं उनकी बीमारियों को मजीद बढ़ा देता हूं। फिर से ये नाइंसाफी हो गई कि यार एक इंसान जो बीमार है अल्लाह उसकी बीमारी को और क्यों बढ़ा रहा है? जितना बीमार है, जितना गुमराह था उतना ही सजा देता। तो ये सब बातें जो है ये बिल्कुल यानी सर के ऊपर से जाने वाली और कॉन्ट्रडिक्टरी, और यानी एक ऐसा अल्लाह नजर आता है जो नाइंसाफ भी है और खुद उसने पूरी प्लानिंग की है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का एपिसोड आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, कई सारी बातें सीखनी मिली होगी। एडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने हमारे मोमिन भाई आए थे आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने लोगों ने सुपर चैट या सुपर स्टिकर्स भेजा है, फाइनेंशियली इस चैनल को हेल्प किया है, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सारे मॉड्स का बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने हमारे दर्शक हैं जो इस चैनल के वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, डिसलाइक करते हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फ्राइडे मिलेंगे एपिसोड 2 इसी टॉपिक को लेकर। उम्मीद है कि फ्राइडे को जो हमारे मोमिन भाई आएंगे वो तहकीक और रिसर्च करके आएंगे और हमारे एतराज को गलत साबित करेंगे। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। एडम, फाइनल वर्ड्स आपके लिए, और उसके बाद स्ट्रीम क्लोज करना है। नहीं सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें इनवाइट किया, और हमारा ये बेसिक एतराज जो है उसका जवाब आपने देखा होगा कि अभी तक किसी ने नहीं दिया। सिर्फ जलेबियां जरूर बनती नहीं हैं, बट जवाब लेने की बारी के ऊपर हम देखते हैं कि हदायत वाली बातें आती हैं, हदायत वाली आती हैं, या शैतान गुमराह करता है वो आ जाता है।
لیکن اللہ کی گمراہی کے اوپر صرف جلیبیوں کے علاوہ کچھ نہیں بنتا، جو کہ بیک سٹیج میں نظر آ رہا ہے. پرابلم یہ ہے شیطان اگر گمراہ کرے تو اللہ ہدایت دے سکتا ہے، لیکن اللہ گمراہ کرے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس چیز کا جواب آپ نے دیکھا ابھی تک کسی نے نہیں دیا. صرف یہاں پہ میکسیمم جو آنسر آیا وہ یہ آیا نہیں، اللہ یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، اللہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. بھائی کلیئر لفظ لکھیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ. تو یہ بیسیکلی اسلام میں رہ کے آپ کو آنکھیں اور کان بند کرنے پڑتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے. دیٹس دا بیسک پرابلم. سو امید ہے کہ آپ لوگ اپنی آنکھیں اور کان کھولیں گے اور پھر آپ اس جگہ سے باہر نکل جائیں گے. ہماری اتنی سی گزارش ہے. جی بہت بہت شکریہ ایڈم. دوستو اپنا خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کرنا. جیسے ہی اسٹریم کلوز ہو 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کسی دن میری یہ تمنا پوری ہو جائے کہ پورے کے پورے 1000 لوگ جو ہے نا اسٹریم کلوز ہوتے ساتھ وہاں پہ کمنٹ کرے. ایک لفظ ایک ورڈ بھی لکھ دے، لیکن آپ لوگ لکھے ضرور. 1021 لوگ یار، کم سے کم 1000 کمنٹس آپ لوگ کر دیجئے. ونس اگین بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے. شبراتری، شبہ خیر، جے ہند، وندے ماترم. گڈ نائٹ. گڈ نائٹ.